تو آج میں گفتگو کو خالصتاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کنفائن کر رہا ہوں، اور اینڈ پر امت کے جو موجودہ احوال ہیں اس کی روشنی میں معراج النبی سے حاصل ہونے والا پیغام وہ عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو، عبد کو سیر پہ لے گئی رات کے بہت قلیل سے وقفے میں، قلیل سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ پھر اس سفر پہ اس لیے لے گئی وہ ذات تاکہ ہم اپنے حبیب اور برگزیدہ بندے کو اپنی آیتوں کا مشاہدہ کرائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ابھی یہ آیت کریمہ پڑھتے اور آپ کو بیان کرتے جو جس نقطے سے ابتدا کر رہا ہوں، اور وہ نقطہ ابھی ہی ذہن میں آیا، اور پہلے غالباً اس موضوع پر میرے 20-23 سال میں جتنے درس ہوئے، خطاب ہوئے، اور جو کچھ میں نے لکھا، اس میں شاید وہ نقطہ آج تک شامل نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے ڈنمارک کے لیے حصہ تھا، جو ابھی عطا ہوا وہی آپ کو پہنچا رہا، تو پہلے بیان میں نہیں تھا کبھی بھی۔ وہ یہ خاص بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ہے، ایک ہی مضمون ہے، اور اس میں انداز خطاب اور انداز کلام کو 3 بار بدلا ہے۔ یہ نئی بات کہہ رہا، یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جو کتابی نہیں ہوتی۔ ابتدا کی سبحان الذی اسری بعبدہ سے، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، آپ لفظ بولیے، وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو آیت کا پہلا حصہ، اس میں جو کلام ہے، اس کو غیبوبت کہتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ وہ ذات بڑی پاک ہے، تو یہ انداز غیبوبت کا، غیب کا انداز ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ الی المسجد الاقصی الذی تک یہ بات تھی، مسجد اقصی تک، بس یہاں تک یہ انداز خطاب ہے۔ ہوا کا کیا؟ ہوا وہ۔ اور جب مسجد اقصی کی بات کر کے اس سے اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے، اب کسی بھی دنیا کی لینگویج میں، عربی ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، ڈینش ہو، نارویجن ہو، یورپین ہو، دنیا کی کوئی زبان، بنیادی قاعدے ایک ہوتے ہیں، بنیادی قاعدے ایک ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں، مثلا اگر آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں اور آپ بات شروع کرتے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں، ہی از دا مین who did this and that، he is the man، یہ بندہ وہ ہے، یا وہ بندہ یہ ہے جس نے یہ کیا، تو بات شروع کرتے ہیں جس کی بھی یا اپنی، مگر وہ اس ضمیر سے شروع کرتے ہیں، اس میں ضمیر سے۔
تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بات مکمل ہونے سے پہلے اسی جملے کے اندر ہی آپ دوبارہ پھر ہم کہنا شروع کر دیں اپنے آپ، اور ہم کہہ کر پھر روئے انداز کلام بدلیں اور پھر وہ کی طرف آ جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے وہ کر کے بات شروع کی ہے تو اینڈ تک وہ کے ساتھ ہی مکمل کریں گے. اگر میں کر کے بات شروع کی ہے کہ میری بات یہ ہے تو اینڈ تک میں کے ساتھ ہی جملہ. یہ بڑی بیسک سی فنڈامنٹل چیز ہے. حتیٰ کہ پرائمری اسکول میں پڑھنے والے تو کیا، جو بچے پانچویں سال میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس اعتبار سے تو صحیح بولتے ہیں. اس اعتبار سے تو یہ سمجھ ان کے اندر بھی آ جاتی. وہ کہا تو اینڈ تک وہ کا چلے گا، میں کہا تو میں چلے گا، ہم کہا تو ہم چلے گا، تم کہا تو تم چلے گا. انداز ایک ہی چلے گا، مکسچر نہیں ہوتا. یہ بڑے بنیادی لغت اور زبان لسان کے کلیات میں سے ہے. اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیے. اب میں اس کی مثال بھی دے دوں. مثلا قرآن مجید نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کیونکہ علمی نقطہ آیا نا تو اس لیے میں تھوڑی اس کی سمجھا دوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ نے دیکھا دو جگہ ضرورت ہوئی اپنی طرف اشارہ کرنے کی، تو دونوں جگہ اللہ نے انا نحن کہا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. جب اللہ ہوا کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ آیت الکرسی ہی لے لیں. کیسے شروع ہوتی ہے آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو، غیبوبت کا سلسلہ. اگر بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں. لا الہ الا ہو علیہ توکلت، تو اس پر میں توکل کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے عرش عظیم. تو آپ نے دیکھا نا وہ جہاں ضرورت پڑی اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کرنے کا. تو اگر ہوا سے بات شروع کی تو اینڈ تک وہی چلتا ہے. کبھی کبھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تو پھر آگے تو وہی ہے، ہوا کے ساتھ ہی چلتا. قرآن مجید کا اسلوب ہے. اب یہ وہ آیت کریمہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی مقامات ہیں قرآن میں ایسے جہاں انداز خطاب بدلتا ہے. جب بدلتا ہے اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، جب بدلتا ہے تو کوئی میسج ہوتا ہے. انداز خطاب کا بدلنا ایک میسج لاتا ہے. تو یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی تک کا حصہ مکمل کر کے مضمون مکمل نہیں ہوا، مضمون مکمل نہیں. آگے چل رہا الذی بارکنا حولہ، وہ مقام جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی. آپ کو یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے نقطہ جو سمجھا رہا ہوں کہ بات شروع کی وہ ذات پاک ہے جس نے ایسا کیا، اور درمیان میں فرما دیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی. اور ہم نے کہہ کر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو پہلا ابتدائی حصہ وہ کہہ کے بیان کیا، دوسرا حصہ ہم کہہ کے بیان کیا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اینڈ کے 3 لفظوں میں پھر پلٹ کر ضمیر غائب کی آ گئی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے. اگر اب بات شروع ہو گئی تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، تو پھر اسی طرح مضمون مکمل ہو جاتا کہ ہم ہی سمیع و بصیر ہیں، ہم ہی سمیع و بصیر ہیں.
تو چاہیے تو یہ تھا. تو آخری دو لفظوں میں پھر پلٹ کر انہو ضمیر غائب کی طرف ہو گیا اور صیغہ غائب کا ہو گیا. یہ نقطہ جو میں نے بیان کیا یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جی بہنیں اور بیٹیاں بھی بتائیں، سمجھ آ گیا؟ اب ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو تخاطب کا انداز ہوتا ہے، یہ انداز کلام ہوتا ہے، اس میں تغییر، اس میں تبدیلی یہ اب کیوں ہوئی؟ اس کی حکمت جو سمجھ میں آئی، اس کی حکمت جو سمجھ میں آئی ہے، اور وہ میں نے کہا کہ وہ ابھی آپ کو منتقل کر رہا ہوں، سبحان وہ یہ ہے. اور آپ چاہیں کہ اس کے اوپر کوئی حوالہ، تو حوالہ نہیں ہے کسی کتاب کا، دنیا کی کسی کتاب میں متقدمین سے متاخرین تک یہ میں نے دیکھا پڑھا نہیں ہے، اللہ. نہ کہیں سے سنا لیا ہے. میں نے کہا ایک تازہ چیز تھی، اللہ رب العزت ہی کا ایک اپنا ایک امر ہے جو آپ کو پہنچا رہا ہوں اس آیت کے معنی اور اس کی معرفت کے باب میں. تو حکمت جو میری سمجھ میں آئی ہے، ناقص سمجھ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق اور حضور علیہ السلام کی خیرات سے، وہ یہ کہ حضور کے تو 3 درجے دیکھے نا آپ نے، 3 حصے انداز کے. پہلا حصہ صیغہ غائب سے، دوسرا حصہ صیغہ تکلم میں ہم دکھائیں، تیسرا حصہ پھر صیغہ غائب. تو آیت کے 3 حصے کر دیے نا اللہ پاک. اب حکمت اس کی یہ ہے کہ حضور کے سفر معراج کے بھی 3 حصے. ہاں. پہلا حصہ مکہ سے القدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں اس نے صیغہ غائب کے پہلے حصے کو ختم کر دیا ہے، مسجد الاقصیٰ تک، وہاں سفر معراج کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک. یہ جو سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ ہے، اس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے مشاہدہ کروائیں، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں. تو اس پورے حصے کو ہم کہہ کر بیان کیا. اور جب سدرۃ المنتہا کی بھی انتہا ہو گئی، وہ حصہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد آگے نہ عالم مکان ہے نہ لامکان ہے، عالم خلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کے عالم کو عالم لامکان کہیں گے، کہ جہاں اب کوئی مکان نہ زمین ہو نہ آسمان ہو، اب وہ عالم لامکان ہے. وہ جو اوپر کا حصہ شروع ہوا اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک، جہاں پر جبرائیل بھی حضور کے سفر میں ساتھ شریک نہ تھے، جبرائیل امین بھی سفر میں ساتھ شریک نہ تھے. جب آخری حصے کا ذکر آیا تو اس کو مجرد کر دیا، انہو هو السمیع البصیر، بس وہ اور وہی دیکھنے والا تھا اور وہی سننے والا تھا. اس کے صیغہ غیب میں تجرید کر دی، اس کو مزید ایکسکلوسیو کر دیا، بڑا کنفائن کر دیا، بس وہ اور وہی دیکھنے سننے والا تھا. اس کے انداز کو اور آگے لے گئے. تو اشارہ یہ ہے کہ پہلا صیغہ غائب کے حصے کا بیان، یہ معراج کا وہ حصہ ہے جو مسجد اقصیٰ تک اس دنیا کا تھا. جب ہم نے اپنی طرف التفات کر لیا کلام کے صیغے کا، اپنی طرف کہ ہم دکھائیں، یہ وہ حصہ تھا کہ یہ اب بلندی کی طرف اوپر جا رہے تھے، اور یہ چونکہ آسمانوں کی سیر، جنتوں کی سیر، اور پھر عرش معلیٰ کی سیر اور سدرۃ المنتہا تک کے عالم بالا اور مالا اعلیٰ کی سیر تھی، تو اس کو اللہ پاک نے پھر ہم کہہ کر اس سیر کی عظمت کو اور اجاگر کر دیا، اس کو بلندی دے دی. اور جب عالم لامکان میں پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی، نہ کوئی پستی رہی نہ کوئی رفت رہی، وہ ایک عالم تجرید تھا، عالم وحدانیت تھا اور عالم احدیت تھا. اس جگہ پہ اس کو احدیت کی شان سے بیان کیا اور فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بس وہ اور تنہا وہی دیکھنے والا سننے والا تھا. تو اشارہ یہ 3 صیغے یہ کرتے ہیں کہ معراج کا سفر ان 3 مرحلوں میں طے ہوا ہے. مرحلوں کا ذکر تو آیا ہے، میں نے بھی اپنی کتاب میں 3 مرحلوں کا ذکر کیا، اور یا کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے معراج کے 3 حصے، سفر کے 3 حصے تو بیان کیے ہیں، مگر قرآن مجید میں صیغوں کا 3 مرتبہ بدلنا، یہ دراصل اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ایک صیغہ ایک ایک مرحلہ سفر کے ساتھ متعلق ہے. اور ابتدا کی
ہم سے نہیں، ابتدا کی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور جب وہ ذات کہتے ہیں تو وہ دور کے لیے آتا ہے، صیغہ غائب کس کے لیے آتا ہے؟ دور کے جو تم سے غائب ہے، جو دور ہے اس کے لیے آتا ہے. اور دور کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی معراج پر کیا زبان کھولو گے اور کیا انکار کرو گے اور سمجھنے کے لیے کیا پر تولو گے، یہ تو وہ ذات ہے جو لے گئی، اور وہ تمہاری سمجھوں سے بہت دور، اور تمہاری سمجھیں اس کی بلندی سے بہت دور، تم اس کو نہیں پا سکتے. تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک سے شروع کیا. اب قاعدہ یہ ہے، دوسری بات آگے، دوسرا نقطہ، قاعدہ یہ ہے کہ معراج، حضور کمال، جو نعت بیان ہو رہی ہے، جو معجزہ بیان ہو رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ درجہ، یہ رتبہ اور یہ بلندی عطا کی. تو بیان حضور علیہ السلام کی عظمت کا ہے. اب جس کی عظمت کا بیان ہو، عنوان بھی اسی کا لگایا جاتا ہے، مگر یہاں معراج حضور کو کرایا، اور پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک نے تعریف اپنی کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عظمت حضور کی بیان کرنا مقصود ہے، معجزہ حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال حضور کا بیان ہو رہا ہے، مگر ابتدا ہو رہی ہے مضمون کی کس کی تعریف سے؟ بولیے، اللہ کی تعریف سے. اللہ فرماتا ہے اپنی تعریف کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اپنی ذات سے اس کو شروع کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، کہ میرے حبیب کے معجزہ معراج کا کافر لوگ اور منکر لوگ اور کم فہم لوگ انکار کریں گے اور طعنہ زنی کریں گے، مخالفت کریں گے اور قبول نہیں کریں گے، رد کریں گے، اور اس میں طرح طرح کے اعتراضات نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ تک بھی گئے، پھر عرش معلیٰ پر بھی گئے، پھر قاب قوسین و ادنیٰ تک بھی گئے، اللہ سے کلام بھی کیا، اور عالم بالا کی بھی زیارت کی، وزٹ کی، اور راتوں رات طویل مدت گزار کے واپس بھی آ گئے، جسمانی طور پر گئے. انکار کریں گے کہ یہ بات دماغ اور عقل نہیں مانتی. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب لفظ سبحان میں دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی، تم کہو گے کہ یہ ناممکن ہے، ہم نہیں مانتے کہ رسول تشریف لے گئے، تم میرے حبیب کے دعوی معراج کا، معجزہ معراج کا انکار کرو گے. تو سن لو، جواب یہ ہے کہ میرے حبیب کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرو. میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے سیر کی، قرآن میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہو میں نے سیر کی. دعویٰ تو یہ میں کر رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی. مصطفیٰ پر اعتراض تب کرو اگر انہوں نے کہا ہو کہ میں نے راتوں رات سیر کی، انہوں نے تو کہا ہی نہیں. دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی. اگر کسی کو اب اعتراض ہے تو میرے سیر کرانے پر کرے، ان کے سیر کرنے پہ نہ کرے. حبیب کے، میرے محبوب کی سیر کرنے پر اعتراض نہ کرے، اس کے جانے اور آنے پر اعتراض نہ کرے. جسے اعتراض ہے وہ مجھے لے جانے اور واپس لانے پر اعتراض کرے. ان کے سیر کرنے پر زبان نہ کھولو، جس نے زبان کھولنی ہے وہ میرے سیر کرانے پر کھولے. چونکہ دعویٰ میرے نبی کا نہیں ہے، دعویٰ میرا ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اور اگر تمہارا دوسری اگلی بات، اگر تمہارا اعتراض ہو کہ یہ ناممکن ہے تو وہ بھی سن لو. ناممکن کوئی کام کیوں ہوتا ہے؟ وہ کام ناممکن ہوتا ہے جو تمہارے بس میں، تمہاری طاقت میں، تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا، تمہاری صلاحیت میں نہیں ہوتا. جو کام تم نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت اور استعداد اتنی نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے. تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حضور کا معراج پر جانا جسمانی طور پہ اور آنا ناممکن ہے. کوئی کام اگر ناممکن ہو تو اس کام کے کرنے والے کی کمزوری کا اشارہ ہوتا ہے
کہ یہ اس کی کمزوری ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ کر سکے، وہ کمزور ہے، کام بڑا ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اب یہ اعتراض چونکہ اب میرا دعویٰ چونکہ میرے حبیب نے نہیں کیا کہ میں نے سیر کی، دعویٰ میں نے کرایا ہے، اگر یہ ناممکن ہے تو میرے لیے ناممکن ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں معراج پر گیا، میں سیر پر گیا عرش معلیٰ پر، تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا۔ اگر یہ ناممکن ہے تو پھر یہ میرے لیے ناممکن ہے، اور ناممکن ہونے کا مطلب میری کمزوری ہے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں نہیں کر سکتا تو میں رب نہ رہا، اور اگر میں رب ہوں تو میں طاقتور ہوں، سو میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، سو میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ کا معنی یہ ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے وہ ذات، اور ہر عاجزی سے پاک ہے وہ ذات، اور جو نہ کوئی کر سکے نہ سمجھ سکے اسے کرنے پر طاقت رکھنے والی، قدرت رکھنے والی ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے برگزیدہ بندے کو۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہو گیا، اس کا حکمت ہو گئی دوسری۔ اور تیسری اس کے اندر جو خاص حکمت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ شیوا وتیرہ اور عادت مبارکہ ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر پر کسی نے اعتراض کیا، کسی پیغمبر پر کسی نے اعتراض بولیے کیا، تو اللہ کا ہمیشہ سے یہ سنت رہی کہ اللہ پاک نے ان کے اعتراض کے رد کے لیے اس پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، وحی بھیجی، اور اس اعتراض یا طعنے یا تنقید کا جواب پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر کو سمجھایا بصورت وحی۔ خود جواب نہیں دیا، خود جواب نہیں دیا، پیغمبر کو وحی کے ذریعے بھیجا اور کہا کہ پیغمبر اب ان کو اس اعتراض کا یہ جواب دے۔ تو کل انبیاء کی تاریخ میں ایک سنگل ایکسیپشن بھی نہیں ہے جس میں اعتراض کسی پیغمبر پر لوگوں نے کیا ہو اور ان کے اعتراض کا جواب اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہو۔ اللہ وحی بھیج کر پیغمبر کو بتاتا ہے اور پیغمبر کی زبان سے پیغمبر کی طرف سے اس کو رد کرواتا ہے۔ طریقہ یہ پوری تاریخ انبیاء میں واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ہے، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے اور آپ کی شان حبیبیت میں سے ہے۔ آپ کی شان واحد ایسی ہے کہ جو پیغمبر پر حضور علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراض کیے، طعنہ زنی کی، تنقید کی، زبان کھولی، تو حضور کی طرف جواب الہام اور وحی نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ان کو یہ جواب دے، نہیں، اعتراض لوگوں نے کیا حضور علیہ السلام پر اور فرمایا حبیب اب اپنی طرف سے خاموش رہنا، ان کے اعتراض کا جواب میں اپنی طرف سے دوں۔ تو اعتراض لوگ کرتے تھے ذات مصطفیٰ پر، جواب اور دفاع اللہ اپنی طرف سے کرتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، جیسے حضور کی جان مبارک کی حفاظت تھی ویسے حضور کی شان مبارک کی بھی حفاظت تھی۔ نہ کوئی حضور کی جان پر حملہ کر کے کامیاب ہو سکے، نہ حضور کی شان پر حملہ کر کے کامیاب ہو سکے، تو اللہ مدافعت کرتا تھا حضور کی طرف سے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ تو ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کسی نے کہا معاذ اللہ حضور کی نسل کٹ گئی، اللہ نے فوری یہ نہیں کہا کہ حبیب اپنی طرف سے ان کو یہ جواب دے، نہیں، جواب میں خود فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کو نسل کٹ جانے کا طعنہ دینے والے دشمن خود ان کی نسل کٹ گئی، اللہ نے کہا میرے حبیب تیرے دشمنوں کی نسل کٹ گئی۔ کسی نے ابو جہل نے اعتراض کیا ہاتھ اٹھا کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بات کے لیے ہمیں کوہ صفا کے دامن میں جمع کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بات کی، گستاخانہ لہجے اور گستاخانہ انداز میں بات کی۔ اللہ رب العزت نے اس کی گستاخانہ انداز کلام کی گرفت کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو جہل تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے مصطفیٰ کی طرف اٹھا کر گفتگو کر رہے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی طرف بات کرو؟ کہ جو ہاتھ ٹوٹ جائیں، یاد رکھ لیں ابو جہل نے حضور کے دست اپنے ہاتھ سے حضور پر کوئی ضرب نہیں لگائی تھی، جسد پاک پر ہاتھ، حضور کے جسد پاک پر ابو جہل کا ہاتھ پہنچا
نہیں تھا، صرف اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہا محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہاتھ اٹھا کر بات کی تھی۔ رب کائنات کی غیرت محبت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور اس نے معلوم ہے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں ایک ایسا کلام کیا جو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف کسی وحی میں ایسا کلام نہیں کیا۔ کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے ابو لہب، میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کر۔ یہ ایک نرالا اختصاصی کمال ہے آقا کا، مختص ہے آقا کی ذات پاک۔ یہ تو ہو گیا نا ایک اینگل جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو اس میں خاص نقطہ ہے، بڑا خاص نقطہ، وہ یہ تو تھا ایک انداز اللہ کا کہ کسی نے حضور پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب خود دیا، دفاع خود کیا، ایک بات ہوئی۔ اب یہاں اس سے بھی عجیب تر اظہار محبت ہے، اس سے بھی ایک عجیب اور نرالا انداز ہے محبت کا، وہ یہ کہ حضور کے معراج کے بیان پر ابھی اعتراض ہوا نہیں۔ یہاں کا کیس ڈیفرنٹ ہے، یہاں ابھی دشمنوں نے اعتراض ایک تو یہ تھا کہ نبیوں پر اعتراض ہوتا تو اللہ پاک نبیوں کو ہدایت فرماتا، اس کا جواب، اور نبی اپنی زبان سے اپنا دفاع کرتے اور جواب دیتے۔ اور آقا کی شان مختلف یوں ہوئی کہ حضور کو کبھی تکلیف نہیں دی کہ میرے حبیب ان کو یہ جواب دو، جب حضور پر تان کی زبان کھلی اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جواب دیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب دوسری بات جو اس مقام پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں ہے وہ یہ کہ معجزہ معراج ہوا اور صبح ابھی اعتراض کی زبانیں کھلی نہیں، اعتراض ابھی ہونا ہے۔ اعتراض ہونے سے پہلے رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ کہہ کر ان کا جواب اور رد پہلے فرما دیا، کہ تاکہ معترضین اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے بھی پہلے جواب دے کر ان کو رد کر دوں، تاکہ اعتراض کی ہوا بھی نہ لگے میرے مصطفیٰ کو، اس کی ہوا بھی نہ لگے میرے حبیب کو، اور ان اعتراض سے بھی پہلے رد کر دوں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ہر قسم کے، اور معجزہ معراج پر ہر قسم کے ہونے والے اعتراض کا پیشگی جواب، پیشگی دفاع ہے، دفاع مقدم ہے، اعتراض سے پہلے دفاع ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی، اور یہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہی خاص ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضور علیہ السلام ایک جہاد پر جانے لگے، صحابہ کرام آئے، حکم ہوا جہاد پہ چلو، سب تیاری میں مصروف ہو گئے اور چل پڑے۔ کچھ لوگ آئے، وہ ابھی منافق تھے اور صحابہ کرام کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، رہتے تھے، ابھی انہیں ننگا کرنے، نکال دینے کا حکم نہیں آیا تھا، حکمتاً ابھی پردہ داری کا، پردہ رکھنے کا حکم تھا، انہیں نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ 6 سال کے بعد نکالنے کا حکم آیا منافقین کو۔ وہ نمازوں میں بھی شریک ہوتے، جہاد میں بھی شریک ہوتے، احد اور بدر میں بھی جاتے، خندق میں بھی جاتے، سفر بھی کرتے، حضر بھی کرتے، ساتھ رہتے، لوگ انہیں صحابہ سمجھتے، مگر ان کا طریقہ صرف یہ تھا تاکہ ہر وقت ہر عمل میں، کام میں ساتھ رہیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور جب یہ سمجھیں کہ حضور کے صحابی ہیں تو پھر جب فرصت ملے اکیلے بیٹھنے کی تو وہ حضور علیہ السلام پر تنقید کریں، اسلام پر تنقید کریں اکیلے۔ جب کچے ذہن دیکھتے تھے، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا شان نزول ہے، جب ذہن دیکھتے نا کچے، کہ یہ کچے ذہن ہیں، ان پر بات کام کر جائے گی، انہیں اکیلے کہتے تھے یار ہم یہودی تھے اور یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے، ہم یہ تھے اپنا مذہب چھوڑ کے آئے، اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں پر ملا کچھ نہیں، نظر کچھ نہیں آیا، ہم تو بیزار ہو گئے اور خود چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، واپس چلے جائیں مذہب پر۔ یہ باتیں کرتے تھے، تاکہ قرآن مجید میں کہا کہ وہ صبح کو ایمان لاتے، شام کو ان کو پھرا دیتے، ایمان لاتے شام کو پھرا دیتے۔ کیوں پھر گئے ہو بھائی؟ تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، بھائی ساتھ آئے تھے مگر نظر نہیں آیا، جو بات سنی تھی واپس جا رہے ہیں۔ ان کا وتیرہ یہ تھا، 6 سال تک رہا۔ 6 سال کے بعد جب اسلام مضبوط ہو گیا تو اللہ پاک کا حکم آیا کہ اب میرے حبیب ان کو نکال دے۔ اب یہ تمیز ہو گئی من طیب اور خبیث کی، قرآن مجید نے فرمایا اب تمیز کر دی، نکال دو ان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد میں، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا فخرج منہا من ھذا المسجد فانک منافق، یا فلان فخرج منہا فانک منافق، یا فلان فخرج منہا فانک منافق۔ ایک ایک کا نام لیتے تھے، فرماتے تھے اے فلاں ابن فلاں نکل جا تو منافق ہے، نکل جا تو منافق ہے۔
اس دن 6 سال کے بعد آقا نے چن چن کر سب منافقوں کو نکال دیا۔ یہ جو بات میں سنا رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی، یہ اس پہلے زمانے کی ہے جب وہ ہیلے بہانے کرتے اور اسلام میں پراگندگی پھیلاتے۔ تو کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، کچھ پریشانی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہمیں رخصت دے دیں کہ ہم یہی گھر پہ رہیں۔ مدعا یہ تھا کہ ان کے دیکھا دیکھی جب اجازت مل جائے گی تو کئی اور بھی جن کے ذرا دل کمزور ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، کئی اور بھی دیکھا دیکھی رک جائیں گے تو حضور کی طاقت اور اسلام کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، بہانہ بنایا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا بہانہ سنا اور ان کی مجبوری سنی، جو کچھ انہوں نے کہا، تو آپ نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ آپ کا انداز بے نیازانہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ تمہارے جہاد میں شرکت ہونے سے اسلام کی محتاجی تم پر نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، تو تم شرکت نہیں بھی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے فتح مل جائے گی۔ تو آپ نے اس شان استغنا کے ساتھ انہوں نے اجازت مانگی، رخصت آپ نے دے دی، جہاد پہ چلے گئے۔ واپس آئے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ وہ آقا علیہ السلام کی خاص شان کی جو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ اس شان سے متعلق آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمانا یہ تھا، یہ بات بڑی خاص ہے سمجھیں، فرمانا یہ تھا کہ حبیب ان کو اجازت کیوں دی آپ نے؟ آپ ان کو کہہ دیتے کہ میں تمہیں رخصت نہیں دیتا، جہاد پہ چلو، گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں آیا ہے تو ان کے اندر کا پول خود بخود کھل جاتا، ننگے ہو جاتے ہیں۔ انہیں مجبوری کوئی نہیں تھی، یہ صرف فتنہ گری کرنا چاہتے تھے کہ اجازت لے کے گھر بیٹھیں گے، دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس طرح اسلام کے لشکر کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ تو اگر آپ فرما دیتے، اور یہ پردہ بھی اپنا کھولنا نہیں چاہتے تھے، پردہ کھولنا، ننگا اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور یہ فرما دیتے کہ اجازت نہیں ہے گھر بیٹھنے کی چلو، تو پھر پتہ چل جاتا کہ اب مجبوری میں چلتے ہیں یا نہیں چلتے، گھر بیٹھ جاتے۔ اگر پھر بھی گھر بیٹھ جاتے تو پھر یہ از خود اپنے عمل کے ساتھ ننگے ہو جاتے، لوگ سمجھ لیتے منافق ہیں۔ اللہ پاک بات یہ کرنا چاہتے تھے، بات کہ انہیں اجازت دینے کی بجائے اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ خود ننگے ہو جاتے۔ ان کو اجازت کیوں دی آپ نے گھر بیٹھنے کی؟ بات یہ کرنا چاہتے تھے۔ اب سنیے انداز کلام، یہ ایک اچھوتا اور نرالا انداز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے ساتھ اللہ نے نہیں اپنایا۔ وہاں طریقہ یہ، یہاں اللہ پاک نے فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، ہائے اف اللہ عنک لما اذنت لهم، فرمایا میرے حبیب تو سلامت رہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، ان بے ایمانوں کو اجازت کیوں دی؟ نہیں دینی تھی۔ یہ انداز کیا، اف اللہ عنک، محبوب تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے، محبوب تیری طبیعت پہ کبھی بوجھ بھی نہ آئے، محبوب تو پریشانیوں سے بچا رہے، محبوب رب تیری حفاظت کرتا رہے، رب تجھے اپنی عافیت، اف اللہ اپنی عافیت، خیریت اور سلامتی میں رکھے۔ ان بے ایمانوں کو اجازت کیوں دی؟ نہ دیتے، ننگے ہو جاتے۔ تو وہ بات جو اصل کرنی تھی، اس بات سے پہلے دلجوئی کی۔ کیا کی؟ دلجوئی فرمائی۔ اف اللہ عنک، محبوب ہر غم پریشانی تجھ سے دور کرتا رہے اللہ، اور تجھے اپنی عافیت کی چادر میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور محبوب تو سلامت رہے، یہ سب معنی ہیں، تو سلامت رہے۔ ان کو اجازت کیوں دی گھر بیٹھنے کی؟ تو اندازہ کریں اگلی بات جو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، اس خیال سے کہ اگر وہ بات سوال پہلے کر لیتا، لما اذنت لهم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، یہاں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں، اگر وہ بات پہلے کر دیتا شفا میں کہ ان کو اجازت کیوں دی، تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ شاید آقا علیہ السلام کی رقت قلبی کی وجہ سے کہیں قلب اثر پھٹ نہ جاتا، کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا اجازت کیوں دی، تو آقا علیہ السلام کا بھی تو رشتہ ابدیت تھا، یہ دو نازک رشتے تھے، ادھر سے ابدیت کا رشتہ تھا، ادھر سے محبوبیت کا رشتہ تھا، ادھر سے رشتہ ابدیت تھا، ادھر سے رشتہ محبت تھا۔ حضور کانپتے تھے کہ کبھی مولا ناراض نہ ہو جائے، اور مولا ہر وقت تکتا تھا کہ کبھی میرے حبیب کے دل پر بوجھ نہ آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اجازت دے کر طبیعت مقدسہ میں اس انتظار میں ہے کہ میں نے اجازت دی، کہیں میرا مولا اس بات پہ خفا تو نہیں ہے۔ ان کی ابدیت اس طرف تکا رہی ہے،
اور اس کی محبت ادھر دھیان کرا رہی ہے کہ اگر میں نے سیدھا ہی یہ کہہ دیا کہ حبیب ان کو اجازت کیوں دی تو کہیں محبوب کے دل پہ بوجھ نہ آ جائے، بوجھ بھی نہ ہو، عف اللہ عنک، محبوب تو سلامت رہے۔ ہائے ہائے، سبحان سبحان۔ یہ اچھوتا انداز ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی کیا، مگر پہلے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، بھول گئے، خطا کر بیٹھے، یہ بیان کیا، پھر کہا اللہ فرمایا تمہیں معافی ہو گئی۔ ہر ایک کا پہلے بیان کرتے ہیں پھر معافی کی بات ہوتی ہے، اور یہاں ہوا ہی کچھ نہیں، عافیت پہلے دیتے ہیں پھر بات پوچھتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے، اس مقام پر اعتراض نہیں ہوا۔ کیا؟ ابھی اعتراض نہیں ہوا، اعتراض سے پہلے جواب دے دیا جا رہا ہے، اور کبھی اعتراض ہوتا ہے تو جواب دیتا۔ وہی کو دیر ہو گئی، کئی دن گزر گئے، کافروں نے کہا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، ناراض ہو گیا ہے، آپ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تانا عورتوں نے دیا، ابو لہب کی بیوی نے دیا، عورتوں کا تانا تھا، بات بھی سمجھیں، دشمن عورتوں کا تانا تھا، اور اس کو لے اڑے کفار اور مشرکین نے بھی وہی کے انقطاع کی وجہ سے۔ دوسرا کفار اور مشرکین کا تانا تھا، دو الگ روایتیں۔ تو تانا دشمنوں نے دیا تو جواب حضور نے دینا تھا نا، کہ تم بدتینت ہو، تمہیں وہی آ گئی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، یا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ تو حضور نے نہیں جواب دیا، تانا دشمنوں نے دیا، جواب مصطفیٰ نے دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آپ کے روشن مکھڑے کی قسم، آپ کی شب تاریک کی طرح سیاہ پیاری زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اندازہ کر لیں۔ تو تانا کسی کا، جواب رب دیتا ہے۔ اور کبھی یہ ہے کہ اعتراض ابھی ہوا نہیں، جواب اور دفاع پہلے عطا کر رہا ہے۔ تو یہ دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ اعتراض سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا دفاع کر دیا، آپ کی شان کا، یعنی شان بیان کرنے کے ساتھ ہی شان کا دفاع کر دیا۔ پھر اس میں اور حکمت ہے، بس میں لفظ سبحان کی درجنوں حکمتیں ہیں، کتنی، اور الگ الگ حکمت کا الگ الگ معنی ہے، مگر میں چونکہ تھوڑا مضمون آگے بھی مکمل کرنا ہے تو میں صرف اب تیسری چوتھی جو بھی حکمت ابھی وہی بیان کر کے باقی چھوڑتا ہوں، تاکہ ایک تصور آپ کے ذہن میں سبحان الذی کا آ گیا۔ اور تیسرا ایک یہ بھی ہے سبحان کہنا کہ لوگوں اپنی عقل ناقص کے پیمانے پر میرے حبیب کے معیار معراج کو نہ پرکھنا۔ سبحان الذی، مجھے دیکھنا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی میری ذات، وہ اتنی بلند ہے وہ ذات، اتنی بلند ہے جب تہاں تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، تمہاری عقل کی پرواز جہاں ختم ہو جاتی ہے میری سبوحیت اس سے اوپر شروع ہوتی ہے، میری سبحانیت اس سے اوپر شروع ہوتی ہے۔ تو میں تمہاری سوچوں سے بھی پاک اور سوچوں سے بلند ہوں۔ سو واقعہ معراج چونکہ سبحان سے شروع کیا، وہ تمہاری سوچوں سے بلند ہے۔ اگر عقل سے سوچو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر ایمان بالغیب اور عشق سے سوچو گے تو ہدایت اور نور پا جاؤ گے۔ اس لیے جب حضور نے اعلان کر دیا تو ابو جہل دوڑتا ہوا تو ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا، یہ وہ مقام ہے جب ابو بکر کو صدیق بنا دیا گیا، ابو بکر کو اللہ نے صدیق کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے القدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا گیا، جنتیں دیکھی، دوزخ دیکھی، یہ دیکھا، اور ساری سیریں کر کے مالا اعلیٰ کی، ملکوت اور جبروت کی، تو واپس آ گیا ایک رات کے تھوڑے سے وقت میں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ مان لیں گے؟ ابو جہل نے پوچھا کیا آپ اس طرح کا دعویٰ مان لیں گے؟ اب اس کا جواب سمپل بنتا ہے، آدمی سن کے کہتا ہے یہاں یا نہ، میں مان لوں گا یا نہیں مانوں گا یا سوچوں گا، کچھ تو کہتا ہے۔ ابو بکر تھے، انہوں نے کہا ابو جہل میں نے آپ کی بات، تمہاری بات سن لی، بتاؤ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ سادہ سی، ایمان کا مسئلہ حل ہو گیا، ایمان کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا تمہاری بات سن لی، بہت غیر معمولی بات ہے، بتاؤ کہی کس نے؟ اگر تو میرے یار نے، مصطفیٰ نے کہی ہے تو اس سے بڑی بات بھی ہوگی تو مان لیں گے، کسی اور نے کہی ہے تو نہیں مانیں گے۔ پیمانہ مقرر کر دیا۔
تو جب انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا پہ عجیب آدمی تم، اس نے کہا تمہارے دوست نے کہی ہے، تمہارے صاحب نے یعنی حضور علیہ السلام نے کہی ہے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ابو جہل تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہم کیا، ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تم تو یہ راتوں رات مالائے اعلیٰ اور ملکوت و جبروت کی سیر کر کے آنے کے دعوے پر مضطرب ہو اور پریشان ہو، پوچھ رہے ہو کہ مانے یا نہ مانے. یہ تو بات ہی چھوٹی ہے، ہم نے تو مصطفیٰ کے کہے پر اس سے بھی بڑی باتیں مان لی. بھئی یہ تو کائنات ہے، مخلوق کا بات کی بات ہے، ہم نے تو مخلوق کے خالق کو بغیر دیکھے اس کے کہے مان لیا. ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے 360 بتوں کو خدا ماننے والے لوگ تھے. کیا بھئی 360 بت بنا رکھے تھے نا، ہاتھوں سے پیسے خرچ کیے تھے، بنایا سنوارا پالش کیا تھا، خرچہ کیا تھا، اور ہر ایک نے خاص خاص خدا بنا رکھا تھا. تو رات دن ماتھے ٹیکتے تھے تو 360 خدا تھے. اگر آپ کو کوئی کہے ایک خدا چھوڑ دو، اپنا خدا چھوڑ دو، ہندو کوئی کہے کہ ہمارے خدا کو مان لو، مان لیں گے؟ اپنا خدا چھوڑیں گے؟ بولیے. بھائی کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، مذہب ہر کسی کو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے. مذہب ہر ایک کو برابر پیارا ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کو اپنا خدا اور مذہب بہت پیارا ہے تو ان کو پیارا نہیں ہوگا. ان کو بھی برہما، وشنو، شیوا، رام چندر، ان کو بھی اسی طرح پیارے ہیں جیسے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پیارے ہیں. تو جب ہم کسی کے کہے اپنا خدا ایک چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ذرا سوچئے نا ان کا ظرف اور ان کے عشق کی کیفیت، عشقی ایمان کی کیفیت، ان کا عشقی ایمان کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ 360 خدا چھوڑ دو. تو پوچھا تو حضور کس کو مانے؟ فرمایا ایک خدا کو مانو جس نے مجھے بھیجا ہے. وہ ہے کہاں؟ کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں سکتے. اس کی بات سن سکتے ہیں؟ فرمایا سن بھی نہیں سکتے. اس کو جان سکتے ہیں؟ فرمایا جان بھی نہیں سکتے. تو جنہوں نے دیکھے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر، چھوئے بغیر، چکھے بغیر، ادراک کے بغیر، فہم کے بغیر، علم کے بغیر، معرفت کے بغیر، بن دیکھے 360 خدا، تم ایک خدا نہیں چھوڑنے کو تیار. انہوں نے 360 خدا چھوڑ دیے اور ایک ایسے خدا کو مان لیا جس کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا. اور 1400 سال سے ہم سب بن دیکھے ہی خدا کو مانتے آ رہے ہیں. کیا بولیے؟ بن دیکھے ہی مانتے آ رہے ہیں نا. تو بن دیکھے خدا کو مانتے آ رہے ہیں آج تک 14 صدیاں بیت گئیں. اور کس کے کہے پر مانتے آ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے کہے پر. حضور نے کہہ دیا وہ ہے، بس آج تک ہمارا ایمان بن گیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا، صدیق بننے سے پہلے کہا ابو جہل ہم تو یہ تو معراج کی بات پوچھتے ہو، چھوٹی بات ہے، ہم نے تو اس سے بہت بڑی بات بن دیکھ کے سمجھے ان کے کہے پہ مان لی ہے، تو باقی باتیں کیا رہ گئی. بس یہ تصدیق جو کی معراج کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اترے، حاضر ہوئے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے جبرائیل امین آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ نے مبارک بادی بھیجی، ابو بکر نے آج ایسی تصدیق کی ہے کہ خدا نے اس کو فرمایا کہ اس کو آج کے بعد صدیق کہا کرو. اس تصدیق شان مصطفیٰ نے، تصدیق معراج مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا. تو قاعدہ کلیہ اسلام کا یہ ہے کہ تعلیم، حقائق، واقعات بعد میں قبول ہوتے ہیں یا نا قبول ہوتے ہیں، ابتدا اسلام کی شخصی اعتماد پر ہوتی. کس پر؟ ابتدا اسلام کی یا اعتماد ہے یا اعتماد بولیے نہیں. درمیان میں اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں. درمیان کو نفاق اور منافقت کہتے ہیں. اعتماد مصطفیٰ کی ذات پر ہے تو ایمان ہو گیا، مومن ہو گئے، نہیں تو کافر ہو گئے. بس بات صرف دو کنارے ہیں. جو درمیان میں لٹکا وہ منافقین ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ قریش مکہ نے جواب دیا مان لیں گے، مان لیں گے. تو حضور علیہ السلام کس کو منوا رہے تھے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے کسی خطاب میں یہاں کہی تھی، مگر اس نقطے کے ساتھ ریلیونٹ ہے تو میں سمجھا رہا ہوں. تو کس کو منوا رہے تھے؟ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو یا اللہ کی توحید کو؟ مقصود تو توحید تک پہنچانا اور توحید کو منوانا تھا، مگر بات کیا کر رہے ہیں؟ کس کو مان لو گے، مجھے یا خدا کو؟ کیا فرما رہے ہیں؟
میں کہوں لشکر ہے پہاڑ کے پیچھے حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ کس کی بات منوا رہے ہیں؟ اپنی بات. انہوں نے کہا مان لیں گے. آپ نے فرمایا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں. دیکھا ہی نہیں، کیسے مان لو گے؟ انہوں نے کہا بے شک نہیں دیکھا، مگر آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. آپ صادق و امین ہیں، چونکہ آپ پر اعتماد ہے سو آپ جو کہیں گے مان لیں گے. سو پھر حضور نے کہا اگر مجھ پر اعتماد ہو گیا تو سن لو اللہ ایک ہے. تو جنہوں نے اعتماد کے بعد مان لی اگلی بات وہ مومن ہو گئے، ابو بکر عمر عثمان و علی ہو گئے. جو پھر گئے اس بات سے وہ ابو جہل و ابو لہب ہو گئے. تو اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ شخصی بنیاد ہے، شخصی اعتماد کی. کیا اعتماد کرو تو مان لو، نہ کرو تو انکار کر دو، چھوڑ جاؤ. اگلی باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی اگر پیغام اور خبر دینے والے شخص پر اعتماد نہیں ہے. باقی سب باتیں پھر لغو ہو جاتی، irrelevant ہو جاتی. اس لیے سورہ فاتحہ نے ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے پہلی بات یہ کی اہدنا الصراط المستقیم. باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ نہ قرآن کی راہ کو کہا صراط مستقیم، نہ سنت کو صراط مستقیم کا نام دیا، نہ شریعت کو صراط مستقیم کا نام دیا، نہ اپنی وحی کو صراط مستقیم کہا، نہ ہدایت کو صراط مستقیم کہا. فرمایا ہدایت دے سیدھی راہ کی. سیدھی راہ کی ہدایت کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اللہ پاک ہدایت کا تعین اور تشخص، آئیڈینٹیفیکیشن بھی انعام یافتہ بندوں کی آئیڈینٹی کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے امام مسلم نے امام محمد بن سیرین اور امام عبداللہ بن مبارک اور تابعین کا قول نقل کیا حدیث پاک میں مسلم شریف کے مقدمہ میں اسناد اور روایت کے لیے، اور فرمایا الاسناد من الدین. یہ جو سند بیان کرتے ہیں نا حدیث میں، سمعت عن فلان وقال سمعت عن فلان، وہ یقول سمعت عن فلان قال سمعت عن فلان، یا وہ کہتا ہے ہوا روا عن فلان وهو روا عن فلان وہ سمع من فلان وقال سمعت عن فلان، میں نے فلاں سے سنا، اس نے بتایا میں نے فلاں سے سنا، اس نے بتایا میں نے فلاں سے سنا. یہ جو فلاں سے سننا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے کہا میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو میں نے اس سے سنا، اس سے سنا، یہ جو اس کی قطار چلتی ہے اس کو حدیث کے علم میں سند کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسناد. امام بخاری امام مسلم ہزاروں لاکھوں میلوں کی مسافت اسی لیے طے کرتے تھے کہ اس سے حدیث لیتے جو قابل اعتبار ہوتا. چونکہ فرمایا اسناد، یہ سند دین ہے. اور ائمہ نے اور تابعین نے فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم لان الاسناد من الدین. فانظروا امن تاخذون دینکم، لوگوں دیکھا کرو کہ دین کی تعلیم کس سے لے رہے ہو، چونکہ جس سے لے رہے ہو یہی دین ہے. جس سے لے رہے ہو یہ اسناد ہی دین ہے. کیونکہ اگر وہ اعتبار ختم ہو گیا تو جو کچھ اس نے کہا اس کا اعتبار بولیے نہ رہا. یہ پیغمبر کی سنت سے قیامت تک ایک نظام اس طرح چلا آ رہا ہے. تو بنیادی چیز جو تھی وہ یہ کہ اعتماد شخصیت پر ہوتا ہے. پیغمبر کی شخصیت ہو تو وہ ایمان کہلاتا ہے، غیر پیغمبر کی شخصیت و امت میں تو وہ اعتماد اور اعتقاد کہلاتا ہے. اور اس کے بعد آگے بات کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر اس پر دراڑ پڑ گئی اور کمزور ہو گیا عقیدہ اور اعتماد میں خلل آ گیا اعتماد میں، تو اس کے بعد آگے نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ فکر ہے، نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی پیغام ہے. باقی سب کچھ irrelevant ہو جاتی. یہ دین کی بنیادی اساسی تعلیم ہے. اس لیے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے عمر گزاری ہے 40 برس تمہارے اندر، اسے دیکھو اور میری دعوت کو قبول کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کے تحت معجزہ معراج کا جب دعویٰ کیا تو معلوم تھا دعوت ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو حضور کے انکاری ہے. مومن تو مومن ہے، مگر سامعین میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، انکاری تھے، مشرک تھے، کفار تھے. معلوم تھا ان کا اعتماد مصطفیٰ کی ذات پر ابھی نہیں، چونکہ مومن نہیں، اور انہیں منوانا ہے بطور معجزہ کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. تو فرمایا اس لیے دعویٰ اپنی طرف سے کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. تو فرمایا اب اعتماد کا مسئلہ ذات مصطفیٰ پر نہیں، ذات خدا پر ہے. جسے مجھ پر اعتماد ہے میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج مان لے.
اور جس نے نہیں ماننا اس کا مجھ پر بھی اعتماد گیا، بعد میں میرا نام نہ لے، میرا نام نہ لے، چونکہ یہ دعویٰ میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا۔ اب اگر اس میں کوئی اعتراض کرو گے تو اعتماد مجھ پر ختم ہو گیا، آگے کوئی بات نہیں رہ جائے گی ایمان کی۔ تو یہ بنیادی اعتماد کے لیے سبحان الذی سے عنوان بنایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو اگلی بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ سبحان کے بعد فرمایا الذی، یوں نہیں فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسم موصول ہے، وہ ذات۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا اسرا برسول، اسرا بنبی، اسرا بمحمد، یوں نہیں کہ رسول کو لے گئی، فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئی۔ اپنے لیے لفظ استعمال کیا الذی، اور بولیے حضور علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا بولی عبدہ، اپنے بندے کو۔ اب دونوں لفظوں میں خصوصیت اور حسن یہ ہے کہ الذی بھی ہر کوئی ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب الذی ہیں۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے جسی کی بات کرنی ہو تو نام کی بجائے کہہ دیتے ہیں الذی، وہ ذات، وہ شخص، فلاں شخص۔ تو الذی سے مطلب فلاں وجود، فلاں شخصیت، فلاں انسان، فلاں شخص، فلاں آدمی، تو ہر شخص الذی ہے، اس میں موصول ہے، ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حضور کے لیے فرمایا عبد ہی، اور ادھر کائنات کی ہر شے عبد ہے، ہر وجود الذی ہے، اور ادھر کائنات کی ہر شے عبد ہے۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد۔ تو کائنات میں جو وجود ہے وہ الذی ہے، اور کائنات میں جو عبد ہے، جو کچھ ہے وہ عبد ہے۔ تو اب اس پر سوال پیدا ہوا، جب ہر شے الذی ہے، ہر ذات الذی ہے، اور ادھر ہر وجود عبد ہے، تو تخصیص کیا ہوئی؟ اللہ پاک نے ادھر الذی کہہ کے اپنی بات کی اور عبد ہی کہہ کر حضور کی بات کی۔ تو عام کلمہ کیوں استعمال کیا؟ اشارہ اس امر کی طرف تھا، اشارہ اس امر کی طرف کرنا تھا کہ سمجھ لیں یوں تو ہر ذات الذی ہے، مگر میں وہ الذی ہوں جو تنہا و یکتا کامل و اکمل الذی ہے۔ جب اس نے اپنا نام الذی کہہ کے لیا تو مطلب یوں تھا کہ کائنات میں ہر وجود الذی ہے، یعنی ممکن الوجود ہے، مگر میں وہ الذی، وہ ذات میری وہ ذات ہے جس میں نہ کوئی نقص ہے نہ عیب ہے، الذی ہونے میں کامل و اکمل یکتا میں ہوں۔ اسی طرح یوں تو کائنات کا ہر وجود عبد ہے، مگر ہر عبد میں کوئی کمی کوئی نقص ہوگا، مگر عبدیت جب ہر نقص سے پاک ہو کر کمال پر پہنچتی ہے کہ وہ عبد یکتا و تنہا جو کامل بھی اکمل بھی ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ تو کامل و اکمل ذات خدا ہے اور کامل و اکمل عبد مصطفیٰ ہے۔ تو الذی اور عبدہ کہہ کر اللہ نے ادھر اپنی اکملیت، ادھر حضور کی اکملیت کا اشارہ کیا کہ واجب الوجود ذات ہونے میں مجھ جیسا اکمل کوئی نہیں، اور اللہ کا عبد ہونے میں مصطفیٰ جیسا اکمل کوئی نہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا پاک ہے وہ ذات، کامل وہ ذات کہ کامل کامل کو لے گیا، اکمل اکمل کو لے گیا، بے نظیر بے نظیر کو لے گیا، بے مثال بے مثال کو لے گیا، لاجواب ذات لاجواب عبد کو لے گئی، حسین الذی حسین عبد کو لے گیا، جمیل الذی جمیل عبد کو لے گیا، عجیب الذی عجیب عبد کو لے گیا، بڑا الذی بڑے عبد کو لے گیا، اور جس کی کوئی نظیر نہیں الذی کی کائنات میں وہ اس عبد کو لے گیا جس کی کوئی نظیر نہیں عبدیت کی کائنات میں۔ تو یہ دو لفظ استعمال کر کے دراصل شان عدم مثلیت کا اشارہ کر دیا کہ ادھر کامل وجود میں اللہ جیسا کوئی نہیں اور کامل عبدیت میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور اس میں پھر ایک حکمت اور ہے، اس میں بھی درجنوں حکمتیں، 8 9 10 تو میں نے اپنی کتاب فلسفہ معراج النبی میں بیان بھی کی، مگر دوسری صرف بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ الذی اور عبد کہنے کی حکمت کہ یوں چونکہ کائنات کی ہر شے پر الذی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر الذی اللہ ہے،
تو مطلب ہے کہ کائنات کے ہر وجود میں اللہ کا فیض ربوبیت ہے. اس کے فیض ربوبیت کا نظارہ دیکھنا ہو تو ہر الذی میں دیکھ لو. سنریہم فی الآیات سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہماری نشانیاں دیکھنی ہیں تو انفس و آفاق میں کائنات میں دیکھ لو. تو اشارہ یہ ہے کہ لوگوں ہر وجود الذی ہے اور ہر الذی میں جو حسن نظر آ رہا ہے وہ کامل الذی کا حسن ہے، اللہ کا ہے، اس کا فیض ربوبیت ہے. اس طرح فرمایا عبد، کائنات کا ہر وجود عبد ہے اور ہر عبد میں جو عبادت کا فیض نظر آ رہا ہے وہ فیضان مصطفیت ہے، وہ فیضان رسالت ہے. تو گویا دو چشمے فیض کے ہیں. الذی کا چشمہ فیضان ربوبیت کا ہر ایک کو نواز رہا ہے، اور ابدیت کا فیض جو ہے وہ چشمہ حضور کے فیضان محمدی کے فیض سے ہر عبد کو نواز رہا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس الذی کے فیض کے بغیر کوئی ذات کامل نہیں بن سکتی، اور اس عبدہو کے فیض کے بغیر کوئی عبد کامل نہیں بن سکتا، عبد مقرب نہیں بن سکتا. تو یہ حضور علیہ السلام کی اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا. آگے کلمات آ گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی. اسرا کا معنی میں سمجھا چکا ہوں، تھوڑے تھوڑے نکتے دے رہا ہوں. تو سبحان الذی کے ساتھ اسرا ہے، سبحان اور اسرا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا کا جوڑ سبحان سے ہے. اسرا کا جوڑ بولیے، اب آپ کو جوڑ سمجھاتا ہوں. اسرا کا جوڑ کس سے؟ سبحان سے. اور عبدہی کا جوڑ کس سے؟ الذی سے. سبحان اور اسرا کا جوڑ ہے اور الذی اور عبدہی کا جوڑ ہے. تو آپ نے دیکھا فعل بھی اسی طرح ہیں. تو گویا سبحان کہنے میں اللہ نے اسرا کو سبحان سے جدا نہیں کیا، اور جب سیر پہ لے جانے والا یہ فعل جدا نہیں تو سیر پہ جانے والا بھی سبحان سے جدا نہیں. اور پھر عبدہی کو الذی کے ساتھ جوڑ دیا. تو میں لوگوں جب الذی اور عبدہی یہ جڑے ہوئے ہیں تو تم ان میں فاصلے کیوں کرتے ہو؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اب ارشاد فرمایا لیلن، کیا بولیے؟ لیلن، رات کے حصے میں لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. اب رات کے تھوڑے سے حصے میں لے جانا یہ ایک معنی رکھتا ہے لیلن. اور ادھر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. دو باتیں، ایک لیل کا مطلب ہے رات کے قلیل سے وقت میں لے کر لے آیا، اور من المسجد الحرام مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، اور وہاں سے پھر آگے انہ هو السمیع البصیر کی طرف. تو یہ لیلن یاد رکھ لیں، یہ اکائی ہے وقت کی. لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. تو لیلن تھوڑے سے حصے میں لے جانا یہ وقت کی طرف بیان اشارہ ہے، وقت کا. اور المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہاں سے وہاں تک یہ سپیس کی طرف اشارہ ہے. لیلن زمان کا اشارہ ہے، اور من سے الا تک یہ مکان کا اشارہ ہے. لیلن میں سپیس ہے، ٹائم ہے، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس میں ٹائم ہے. تو ان دو لفظوں میں حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کا اگلا رخ بتایا جا رہا ہے، اور وہ معراج ٹائم اور سپیس کا معراج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ایسا معراج، ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ٹائم اور سپیس دونوں کی اکائیوں کو جمع کر دیا. تو لیلن کا اشارہ سمجھ لیں وقت کی، زمان کی طرف، ٹائم کی طرف، اور من سے الا تک یہ اشارہ مکان کی طرف. تو یہ ٹائم اور سپیس جو سب سے بڑی تحقیق اور پوری دنیا کی سائنس جس تصور کے گرد گھومتی پھرتی ہے، اور جس منزل کی طرف جس سائنس کا سفر رواں دواں ہے، وہ ٹائم اور سپیس ہے. اس سپیس اور ٹائم کا ذکر ان دو لفظوں میں صریحاً بیان معراج میں کیا. اب یہ وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اشارہ ہے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہاں آگے پلٹ کے پھر روحانی مقامات کی طرف آ جائیں گے. یہاں تھوڑی دیر اپنے دماغوں کو خوب یکسو کر لیں میری طرف، دماغوں کو چند منٹس کے لیے. اور بزرگ رفقا اور بزرگ شہری چند منٹ پریشان نہ ہوں، ذرا 2 منٹ بعد سائنس کی بھی ہو جائے. معراج کا بیان ہے. تو فرمایا لیلن، یہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ اور آپ کے لیے بھی. لیلن یہ ٹائم،
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اور الی آخر الآیہ، یہ اسپیس اور مکان. اس فلسفے کو، اسپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے فلسفے کو 1905 میں ایک سائنسدان آئنسٹائن نامی، البرٹ آئنسٹائن، اس نے پیش کیا. ایک سائنسدان آئنسٹائن نامی، البرٹ آئنسٹائن، اس نے پیش کیا. اور اس نظریہ اضافیت مخصوصہ، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں اس نے کہا کہ مادہ، میٹر، توانائی، انرجی، کشش، گریوٹی، زمان یعنی ٹائم، اور مکان، اسپیس، یہ سب چیزیں آپس میں ایک خاص نسبت اور ربط کے ساتھ متعلق ہیں. اور الگ سے اس نے کہا کہ ان میں سے مطلقاً کسی کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں، ان کے رشتے سارے اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات ہی میں مختلف مقامات پر وقت اور فاصلہ، اسپیس اینڈ ٹائم، وقت اور فاصلہ، مکان اور زمان، ان کی پیمائش میں اسی کائنات کے مختلف مقامات پر کمی بیشی آ جاتی. جب مقام بدلتا ہے تو ٹائم بدل جاتا ہے، جب ٹائم بدلتا ہے تو مقام میں تبدیلی ناپنے میں آ جاتی ہے. تو ٹائم اور اسپیس کی ریلیٹیوٹی، آپس کی مخصوص ربط اور تعلق کے فلسفے کو بیان کیا. اب اس میں یہ طویل تھیوری ہے، میں اس میں سے صرف ایک نقطہ لے رہا ہوں، ایک نقطہ اس وقت، وہ یہ کہ اس کے اندر اس نے بیان کیا، یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص بات. اس نے کہا کہ اگر انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ کوئی تقریباً 3,00,000 میل، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ بن جاتا ہے. تقریباً 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، روشنی ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، یہاں سے وہاں تک، من الا، یہاں سے وہاں تک 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. آئنسٹائن نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اگر کوئی شخص سفر کرے اوپر خلاؤں میں، اوپر جائے جہاں تک جا سکے، اور یہ بات اہم ہے، اور اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے مقابلے میں 90% وہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے، یعنی اس کی رفتار 1,67,000 میل فی سیکنڈ تک پہنچ جائے. اگر کوئی شخص کسی چیز پر سواری کر رہا ہے، کسی چیز پر سفر کر رہا ہے، اور اتنی تیز سفر میں ہے کہ اس کی رفتار 1,67,000 میل تک پہنچ جائے، یہ بن جاتی ہے روشنی کی ٹوٹل رفتار کا 90%. اس نے کہا اگر کوئی انسان 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو کیا ہوگا؟ 10 سال سفر کرتا رہے. کتنے؟ 10 سال سفر کرتا رہے، اور اس رفتار سے، روشنی کی رفتار سے 90% کے سفر کرے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، 2 بھائی، ایک سفر میں چلا گیا 10 سال اور روشنی کی 90% سپیڈ پر سفر کرتا رہا، ایک زمین پر رہا، تو اس نے کہا کہ وہ جو زمین پر رہا اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے نا؟ 10 سال بعد 10 سال اضافہ ہی ہوا نا عمر کا. اور جو خلا میں گیا تھا 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا، اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہوگا. بس اتنی موٹی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، سائنسی بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مشکل نہیں کرنا چاہتا آپ کے لیے، آسانی پر چھوڑتا ہوں. سائنس نے یہ مان لیا کہ اگر وہ خلا میں جائے، 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو 10 سال گزارے گا، مگر عمر میں اضافہ کتنا ہوگا؟ بولیے. 5 سال. اور اسی کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا ساتھ والے، ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا. یہ بات کہہ کر اس نے کہا اسی طرح اگر 90% کی بجائے 95% کر لے، اور زیادہ سفر تیز کر لے، اور تیز کر لے، تو 10 سال میں اس کی عمر کا اضافہ 5 سال ہوا تھا نا. اگر رفتار اس کی 95% روشنی کے برابر ہو جائے تو وہ اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ بھی نہیں ہوگا، وہ 2 سال تک آ جائے گا، 3 سال تک آ جائے گا. گزارے 10 سال ہیں مگر عمر میں اضافہ 2-2.5 سال کا رہ جائے گا. اور بڑھتے بڑھتے اگر اس کی رفتار بڑھتی جائے، اور دوسری بات وہ کرتا ہے کہ عمر کم ہوتی جائے گی، یعنی زمانہ سکڑتا جائے گا. ٹائم کیا؟ جو 10 سال گزارے ہیں، ٹائم سکڑتا جائے گا. اس کے لیے 10 سال 5 سال بن جائیں گے، اور 5 سال 2.5 سال بن جائیں گے. اگر رفتار اور تیز ہو جائے گی تو 1 سال بن جائے گا، 10 سال. اور زمانہ
ٹائم سکڑتا جائے گا اور اس کے برعکس اس کا جو جسم ہے، اس جسم کا جو حجم ہے، حجم وہ بھی سکڑ کے چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جب ٹائم سکڑتا جائے گا تو جسم کا حجم بھی سکڑتا جائے گا، اسی تناسب سے سکڑتا 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 زیرو کی طرف آتا جائے گا جسم، یہ جسم۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ 100% روشنی کی رفتار کے برابر چلا گیا، روشنی، برق، کیا؟ برق روشنی کی رفتار کے برابر چلا گیا، یعنی اس کی رفتار بھی 1,86,000 میل فی سیکنڈ بن گئی۔ جس طرح روشنی سفر کرتی ہے سورج کی، چاند کی، اسی روشنی کی طرح اگر سفر کرنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ 10 سال گزار لے یا 100 سال گزار لے، اس کی زندگی میں 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا، اس کا وقت وہیں رک جائے گا جہاں سے چلا تھا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر رفتار بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے اور عالم بالا کی طرف جائے اور روشنی کی رفتار اچیو کر لے بندہ، اور وہ 1,86,000 میل 1 سیکنڈ کے حساب سے سفر کرنے لگ جائے اوپر خلاؤں اور فضاؤں میں، اوپر ماورا میں سفر کرے، تو کہتے ہیں کہ وقت کی جو رفتار تھی وہ بالکل تھم جائے گی۔ 10 سال تو کیا 100 سال بھی اسی رفتار سے سفر کرتا رہے تو اس کی عمر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ رہے گی جب وہ چلا تھا۔ 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا عمر میں۔ تو جس طرح وقت کی اکائی ختم ہو جائے گی، ٹائم سمٹ کر زیرو ہو جائے گا، اس طرح وہ کہتا ہے کہ حجم انسانی جسم کا بھی سمٹ کر زیرو ہو جائے گا۔ ادھر وقت کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، ادھر جسم کا حجم پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، تو جسم کی مادیت فنا ہو جائے گی، جسم کی مادیت فنا ہو جائے گی، اور مادیت فنا ہونے کا مطلب ہے روح ہی روح رہ جائے گی۔ جسم کی مادیت ختم، روحانیت کو بقا ہوگی، اور فاصلے اور زمانہ ختم اور زیرو پہ رہ جائے گا۔ تو پھر سفر کر کے آئے گا تو کنڈا وہیں چلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، بستر وہیں گرم دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، یا رسول اللہ، اور وضو کا پانی وہیں چلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ تو ہے اگر ایک روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنا مل جائے۔ پھر آئنسٹائن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، سائنس کہتی ہے پاسبل نہیں ہے، سائنس کہتی ہے پاسبل نہیں، کیونکہ یہ اس نے کہا کہ اگر ہو جائے، اگر یہ پاسبل ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب آئنسٹائن کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا، یہ تھیوری اس نے 1 صدی پہلے دی تھی۔ آج کی جو سائنس ہے، موجودہ آج کی سائنس، وہ اس کے امکان پر یقین رکھتی ہے۔ وہ آج کی سائنس کہتی ہے یہ ممکن ہے، ابھی ہو نہیں پایا سائنس سے، مگر ناممکن سے ممکن پر آ گئی ہے، ناممکن سے ممکن پر ہے۔ سائنس ابھی ناممکن سے ممکن پر آ گئی ہے، مصطفیٰ نے ناممکن کو واقعہ بنا کے دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معراج ہے، اس ناممکن کو واقعہ بنا کے دکھا دیا۔ سائنس کہتی ہے ناممکن ہے، خدا نے اس لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے۔ سبحان سبحان۔ اور یہ جو میں نے بات کی، اس میں معجزیت یہ ہے، معجزیت کہ ٹائم تو ہو گیا کہ جتنا بھی سفر کر کے آئے، ایک روشنی کی سنگل سپیڈ 1,86,000 میل، اگر اتنی سپیڈ سے سفر ہو تو ٹائم زیرو پہ کھڑا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں نے براق پر سفر کیا، روشنی کو برق کہتے ہیں، اور براق ہزارہا لکھوکھا روشنیوں کو کہتے ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف لائٹس کو براق کہتے ہیں۔ ایک روشنی کا سفر 1,86,000 میل، اور حضور نے جو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے سفر کی سواری کیا تھی، فرمایا براق۔ براق کا مطلب ہے بہت سی روشنیاں، تو حضور نے سفر روشنیوں پر کیا۔ ایک روشنی کی رفتار سے سفر ہو تو وقت تھم جاتا ہے، اور اگر براق کی روشنیوں کی رفتار سے سفر ہو تو اندازہ کریں وقت کے سمٹنے کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ایک بات، اور پھر معجزہ یہ ہے کہ ادھر وقت اگر زیرو پر آ جائے تو جسم بھی زیرو پر چلا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وقت تو سکیڑ کے زیرو پہ رکھ دیا، اور جسم مصطفیٰ کا اوپر بھی گیا واپس بھی آیا، اس پہ اثر نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جسم مادہ ہو وہ سکڑ پہ زیرو پر آ جاتا ہے،
مصطفیٰ کے جسم پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کا جسم بھی نور سے زیادہ لطیف تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. اگر آقا کا بشری جسم بھی مادہ ہوتا، بشری جسم بھی مادہ ہوتا تو جس طرح زماں سکڑ گیا تھا، جسم کے سکڑنے کا بھی نتیجہ نکلتا، مگر زماں سکڑ گیا، مکان سکڑ گیا، مگر جسم کا حجم متاثر نہیں ہوا. اس لیے پتا چلا کہ وہ جسم مکہ اور مدینہ کی زمین پر ہو یا جسم سدرۃ المنتہا پر ہو، وہ جسم مصطفیٰ عرش معلیٰ پر ہو یا کعبہ قوسین او ادنیٰ پر ہو، اس جسم پر اثر نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے. کہ جسم کی شان اتنی نور سے اعلیٰ تر انور ہے کہ سارے نور اس جسم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو حضور کی بشریت بھی پر نور ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزے معراج سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور کی بشریت بھی نور سے ہے. بولیے، بشریت بھی نور سے ہے. سو میرا عقیدہ سن لو اور اسی کو اپنا لو. میں حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں اور تم بھی مانو، حضور کی بشریت کو بھی مانتا ہوں، تم بھی مانو. قرآن کا حکم ہے بشریت بھی مانو. مان لیا؟ اب حضور کی بشریت کیا ہے؟ حضور کی بشریت بھی نور ہے. حضور کی بشریت بھی نور ہے. تو حضور کا نور کیا ہوا؟ پھر وہ نور علی نور ہوا. جس ہستی کی بشریت نور ہو جائے اس کا نور نور. یہ سورہ نور میں فرمایا نور علی نور. فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. حضور کے جسم اطہر کی مثال دی جا رہی ہے نور سے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. حضور کی شان کیا بیان کی؟ نور علی نور. کیونکہ بشریت نور ہے اور نور نور علی نور. یہاں ایک نقطہ اور سمجھا دوں. کیسے؟ یہ بات جو میں نے کہہ دی یہ صرف سائنسی تفسیر کی روشنی میں تو نہیں کہہ دی، اس پر حدیث پاک بھی گواہ ہے. کیا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی خاکی بشریت، کیا خاکی بشریت، آقا علیہ السلام کی بشریت جسد مبارک، تو اس بشریت کا خمیر بنانا چاہا. خمیر تو جبرائیل امین کو بھیجا، ملائکہ کو ساتھ بھیجا. فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے جاؤ، اور حکم دیا. امام نیشاپوری نے اس کو روایت کیا اور بہت سارے محدثین اور ائمہ حدیث نے اس کو، اور اہل مناقب اور فضائل نے، امام نیشاپوری سے لے کر قاضی ایاز تک، امام قسطلانی تک، امام نبوی، سارے لوگوں نے بیان کیا اس کی وفا والوفا، اور پھر آگے طبرانی اور بزار اور بے شمار، امام بہقی، اور بہت کثرت کے ساتھ محدثین اور ائمہ حدیث نے روایت کی. جبرائیل امین کو بھیجا کہ فرشتوں کی جماعت لے جائیں، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بنانا چاہتا ہوں. کیا؟ بشریت. آپ کی بشریت کو تشکیل دینا چاہتا ہوں. تو بھیجا. باری تعالیٰ کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ مدینہ. اور مدینہ کی وہ جو جگہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جہاں سے مٹی لی ہو وہیں دفن ہوتا ہے آدمی. جہاں سے مٹی لی گئی ہو بشری تشکیل کے لیے قبر وہیں بنتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو جہاں سے مٹی لی گئی ہو وہیں قبر ہوتی، مدفن ہوتا ہے. جاؤ جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور یہ جو جگہ ہے جہاں حضور کی قبر انور ہے، فرمایا اس جگہ سے جا کے مٹی لے آؤ اور میں اس مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت بناؤں. جبرائیل امین ملائکہ کے ساتھ لے کر گئے، اور جہاں حضور کا مدفن اور قبر انور ہے، قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے، حدیث کی روح سے، اس جگہ سے جبرائیل امین مٹی لے گئے جس سے جسد خاکی کا خمیر تیار ہو. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا کہ جہاں دفن ہے وہیں سے مٹی لی گئی، جہاں آقا کی قبر انور ہے وہیں سے، بولیے، مٹی لی گئی. یہ تو بات آسانی سے سمجھتے ہیں. اب آگے چلیں. پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کی آخری دیوار تک
اللہ میرے منبر سے لے کے گھر تک یہ جو سارا خطہ زمین ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یہ عرضی نہیں ہے, سبحان اللہ یہ عرضی نہیں ہے. یہ جہاں کا نہیں ہے, رکھا زمین پر گیا ہے, رکھا زمین پر گیا ہے, مگر میرے منبر سے لے کے میرے گھر کی دیواروں تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے. یہ تو آپ سب کو جا کے روضہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے ہیں نا, تو خالی کہنے کہلانے کا زبانی نام ہے ریاض الجنہ, خالی کلامی زبانی ہے جی نہیں. ریاض الجنہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے, زمین پہ رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جبرائیل امین کو بھیجا کہ اس جگہ سے جا کے مٹی لاؤ, اور ان کے پہنچنے سے پہلے اس جگہ پر جنت کا ٹکڑا اتار کے رکھ دیا. اللہ روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیں, یہ جتنی بات اگلی بتا رہا ہوں یہ بھی کتابی نہیں ہے مگر کوئی رد نہیں کر سکتا. دلائل کتابی ہیں, دلائل اس کے اوپر جتنے دے رہا ہوں وہ حدیث کے ہیں, اہل سیر و مناقب کے ہیں, مگر جو استدلال اور استنباط ہے کوئی رد نہیں کر سکے گا, کوئی رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو اس جگہ جنت کا ٹکڑا رکھ دیا باغ, اور وہاں سے جا کے جبرائیل امین مٹی لے گئے. تو اب بولیے جنت کی زمین, جنت کی مٹی, جنت کا باغ, جنت کے ٹکڑے سب کچھ خاکی ہیں یا نوری ہیں؟ نوری. جنت خود نور ہے, اور جنت کی ہر شے نور ہے. جنت کے باغ نور, جنت کی نہریں نور, جنت کے چشمے نور, جنت کے محلات نور, جنت کی حوریں نور, جنت کے غلمان نور, جنت کے درخت نور, جنت کے میدان نور. جنت عالم مالائے اعلیٰ کی شے ہے, وہ تو اس زمین کی شے نہیں ہے. جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر مالائے اعلیٰ کی شے ہے. تو جنت تو عالم نور کی چیز ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں اور نور. تو جنت کی زمین باغ سب کچھ نور ہے. تو جنت کا ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ, یہ ٹکڑا جنت کا خاکی ہوا یا نوری ہوا؟ نوری. نور ہوا. اس نور کے ٹکڑے کو زمین کے اوپر رکھ دیا تاکہ حضور کے بشری خمیر کی مٹی لی جا سکے, اور پھر حضور کی مٹی بھی لی تو نور سے لی, مٹی بھی لی تو نور سے لی, اور پلٹ کر جب حضور کی قبر انور بنائی تو وہ بھی نور میں بنائی. تو مصطفیٰ پیدائش سے پہلے بھی نور سے تھے, پیدا ہوئے تو نور سے تھے, رہے تو نور میں تھے, گئے تو نور میں گئے, وفات ہوئی تو آج تک قبر انور میں بھی نور میں ہیں. یہ تو صرف زمین اور اہل زمین سے حضور کا ناطہ جوڑ دیا تھا تاکہ ہم پر کرم رہے, ہائے ہائے, تاکہ ہم پر کرم رہے, ہم تک اللہ کے حبیب کی نظر رہے, فیض رہے, برکت رہے. ہم مصطفیٰ کے نور سے بشری لوگ اس نسبت اور علاقے کی وجہ سے نور کی خیرات پاتے رہے. وہ نور دینے کے لیے ہم میں آ کے رہے, ہم نادانوں نے انہیں کچھ اور بنا دیا. تو اب آپ سمجھے کہ خمیر بشریت بھی نور سے بنایا, اور یہاں سے مٹی لے جا کر پھر حدیث میں آتا ہے پھر انہار جنت میں اور جنت کے چشموں میں اور کوثر و تسنیم کی نہروں میں پھر اس کو دھویا گیا. کیوں دھویا گیا؟ وہ تو مٹی پہلے ہی نور تھی. پھر اس لیے دھویا گیا کہ 4 دن زمین پہ رہا تھا نا ٹکڑا, تاکہ زمین کی کوئی آلودگی گردش لگ گئی ہے تو وہ گرد بھی جنت کے پانیوں میں دھل کے صاف ہو جائے. تو حضور کا بشری خمیر بھی نور سے بنا, تو نور تو پھر نور علی نور سے بنا. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے براق پہ سفر کیا جسم کے ساتھ, کہ اب وہ لاکھ روشنیاں ہوں براق کی, بھلا اس کی روشنی مصطفیٰ کی روشنی کے سامنے کیا مقام رکھتی ہے. جن کی بشری خمیر بھی جنت کے نور سے بنا ہو, وہ جسم کے ساتھ براق پر بیٹھے, زمین پہ رہے, سدرۃ المنتہا پہ جائے, عرش معلیٰ کراس کرے, کعبہ قوسین پہ جائے, او ادنا پہ رہے, اس کے جسم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو وہاں کے اعلیٰ نور سے بھی اعلیٰ نور ہے. تو حضور علیہ السلام ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ سفر کر کے معراج سے آئے. اس معجزہ معراج کے ذریعے زمان بھی سمٹ گئے, مکان بھی سمٹ گئے. اور یہ اسپیس اور ٹائم کی ساری سائنس یہ تو گھومتی حضور کے معجزہ کے گرد ہے. اور یہ معجزہ معراج کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضور کی امت کا آخر وقت جو آ رہا تھا وہ آ ہی رہا تھا اسپیس اور ٹائم کا. سارا اسپیس سائنسز کا وقت آ رہا تھا, اور سارا کھیل سائنس کا اگلی دنیا تک زمان اور مکان کے گرد کھیلنا تھا. اس لیے ہر نبی کو جو معجزہ دیا اس کی امت کے زمانے کی مطابقت سے دیا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں جادو کا عروج تھا. کیا تھا؟ جادو کا زور تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ اس فرعون نے سارے جادوگر بلا لیے,
انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ تو چونکہ جادوگروں کا زور تھا، وہ رسیوں کو سانپ بناتے تھے، تو ان کے دور کے سب سے بڑے ہنر کو اور سب سے بڑے کمال کو، جو جادو کا کمال تھا، اسے شکست دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ ان کی رسیاں سانپ بن گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سب سانپوں کو نگل گئی۔ قرآن میں آتا ہے جب جادوگر گر گئے آپ کے سامنے اللہ کے حضور سجدے میں، تو قرآن مجید میں ان کہنے کہ ان ہوا الا سحر مبین، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون پکار اٹھا یہ بہت بڑا جادو ہے۔ تو گویا جادو کا توڑ ایسے معجزے سے کیا جو جادو جیسا لگتا تھا، جو جادو نہ تھا پر جادو جیسا لگتا تھا، تاکہ جادوگروں کو اس کے معجزے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اور ان سے پوچھا تم سجدے میں کیوں گر گئے اور اتنا جلدی ایمان کیوں لائے؟ جادوگروں نے کہا فرعون تمہارے جیسا بے وقوف کوئی نہیں، تمہارے جیسا پاگل اور احمق کوئی نہیں، جادو کی حقیقت تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا تم جانتے ہو جو سب سے بڑے جادوگر ہو۔ اس نے کہا ہم جادوگر ہیں، اور ہم جادوگر ہو کر جو کچھ دیکھا ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کا عمل جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے، اس لیے سجدے میں گر گئے، مان لیا یہ نبی ہے۔ تو ایسے ہی مارتا بیٹھا ہے، جادو ہے جادو، تجھے کیا خبر جادو کی الف بے کیا ہوتی ہے؟ جادوگر ہم ہیں اور ہم نے دیکھ کر کہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایسا معجزہ دیا جو جادو کو کاٹ گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب ان کا دور آیا تو یونان کے اطباء کا زمانہ تھا۔ یہ بعد میں جو بڑے بڑے ارسطو ہوئے، افلاطون ہوئے، حکیم لقمان ہوا، ارسطوٹل ہے، پلاٹو ہے، افلاطون ہے، لقمان، یہ سب بڑے بڑے حکماء ہوئے، بڑے بڑے حکماء جنہوں نے حکمت اور فلسفے پر لکھا۔ اور حکمت اور میڈیکل سائنس یونان سے چلی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد کا دور تھا۔ وہ پھر گریک سائنس بنی، اور آج بھی آپ پاکستان ہندوستان میں جو ہماری طب ہے اس کو طب یونانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طب یونانی کہتے ہیں آج بھی، کیونکہ اس کا اوریجن یونان میں ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دور کا کلائمیکس تھا۔ تو چونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں، نئے نبی کی آمد سے پہلے، کہ جب طب اور حکمت عروج پر پہنچنی تھی اور بڑے بڑے زندگی سے مایوس مریضوں کو وہ شفا یاب کر دیتے تھے۔ اتنے بڑے عجیب اطباء اور حکماء تھے کہ وہ عجیب کمالات اپنی طب کے فن کے دکھاتے تھے۔ تو چونکہ ان کا کمال فن طب میں تھا مریضوں کو شفا یاب کرنا، تو ان کے زمانے میں ان کے کمال کو شکست دینے کے لیے اور انہیں محو حیرت کرنے کے لیے اس پیغمبر کو جو معجزہ دے کے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ تھا کہ تم تو نابینوں کو شفا یاب کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہوتے ہو یا نہیں کامیاب، میں مادرزاد نابینوں کو پھونک سے شفا یاب کر دیتا ہوں۔ تم بستر پہ پڑے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہو، میں قبر میں گھسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مادرزاد کوڑی کو زندہ کر دیتا ہوں، مادرزاد نابینے زندہ کر دیتا ہوں۔ برس زدہ کوئی حکیم آج تک ٹھیک نہ کر سکا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پھینک کر برس ختم کر دیتا ہوں۔ تو ایسا معجزہ دیا جو ان کے دور امت میں علم اور کمال اور ہنر کا کلائمیکس تھا، تاکہ اس کلائمیکس کو، عروج پر پہنچنے والے جب اس معجزے کو دیکھیں، جب وہ عروج کا وقت آئے دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے سامنے کی طرح سجدے میں گر پڑے اور کہیں ہمارے کمال اور ہمارے ہنر ناکام ہو گئے، یہ یقیناً معجزہ من اللہ ہے۔ تو پیغمبر کو جب معجزہ دیا جاتا ہے تو اس کی امت کے زمانے کے علم اور کمال اور فن کے اور ہنر کے کلائمیکس کو دیکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب ان کے زمانے تو کسی کے 100 سال چلنے تھے، کسی کے 200 سال، کسی کے 500-600 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 900 سال۔ ان کے زمانے تو لمیٹڈ تھے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آ گئی، بعثت ہو گئی، تو آپ کا زمانہ تو قیامت تک جائے گا۔ آپ کا زمانہ قیامت تک تھا، اور آج بھی ہم زمانہ نبوت محمدی میں بیٹھے ہیں، صلی اللہ، حضور کی نبوت کے دور میں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا حضور کے دور نبوت میں جو انسانی علم کا کمال اچیو ہونے والا تھا، وہ سائنس آف اسپیس اینڈ ٹائم کی شکل میں اچیو ہونے والا تھا۔ اب اگلے دور کی ساری سائنسز اسپیس اور ٹائم کے گرد گھومتی رہیں گی، اور سائنس اس فکر میں ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے عمل کرنے لگ جائے، اور سائنس اس فکر میں ہے کہ زمانہ انسان پر سکیڑ کر زیرو کر دیا جائے،
تک ایک بندہ 500,000 سال تک بھی ہم اس کو سکیڑ کے اس کے اندر رکھنا چاہیں تو رکھ کے تو 1000 سال کے بعد پھر جلا سکیں. اب سائنس ان معاملات میں آگے چل رہی ہے، اور یہ ساری مختلف جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری اسی کی مختلف شاخیں اور مختلف ریفلیکشنز ہیں، اسی کے مختلف ریفلیکشنز ہیں. تو ساری سائنس کا کمال اسپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے گرد گھومتا رہے گا. اس لیے حبیب کبریا کو وہ معجزہ دے دیا کہ قیامت تک سائنس جس کمال اور جس کلائمیکس تک پہنچے، مصطفیٰ اسپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے معجزہ کمال کے اس عروج پر ہو کے آ جائیں کہ بالآخر سائنس اور سائنسدان اور انسانیت جب اپنے علم اور ہنر کی آخری منزل کو پہنچے تو وہ معجزہ مصطفیٰ کے سامنے سر بسجود گر پڑے. تو حضور کے معجزوں کا اصل ادراک تو 14 صدیوں میں کم ہوا ہے، اصل ادراک اگلی صدیوں میں ہوگا، اگلی صدیوں میں اس کا ادراک ہوگا. مگر اس کا اشارہ قرآن مجید پہلے دے چکا تھا. یہ زمان اور مکان کی اکائیوں کو سکیڑ دینا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، اے درباریوں کون ملکہ بلقیس کا 900 میل سے تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یا مجلس دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت حاضر کر سکتا ہوں. آپ نے اس کی آفر قبول نہیں کی، رد کر دی. فرمایا ہے کوئی اور؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر آپ کے دربار میں آپ کی امت کا ایک ولی اٹھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ اس کی ولایت کیا تھی؟ علم الکتاب تھی. ولایت کیا تھی؟ علم الکتاب کی ولایت پر حامل تھا. آصف بن برخیہ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، آپ نے آنکھ جھپکی، 900 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت دربار میں حاضر تھا. کہا یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر. تو آپ نے دیکھا آنکھ جھپکنے کی مدت میں وقت سکڑ گیا اور 900 میل کی مسافت آنکھ جھپکنے میں سکڑ گئی. تو زمان اور مکان کا سکڑنا تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے کر کے دکھا دیا تھا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام، اصحاب کہف کو دیکھیں، عزیر علیہ السلام کا دیکھیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے موت کی نیند سلا دیا. کتنا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال وفات دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، 100 سال کے بعد اٹھے. اللہ نے پوچھا عزیر کتنی دیر لیٹے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، 100 سال بیت گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کے چند گھنٹے گزرے ہیں. اب جو نکتہ بتانا چاہتا وہ کیوں کہا 100 سال انہیں ایک دن یا چند گھنٹے کیوں لگے؟ کیوں لگے؟ لامعالی جب لیٹے تھے اور پھر اٹھے، انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے، پاؤں دیکھے، جسم دیکھا، کپڑے دیکھے، تو نہ جسم میں بڑھاپا نظر آیا نہ کپڑوں میں سلوٹ نظر آئی. جیسے ابھی کوئی نئے کپڑے پہن کے آ کے لیٹتا ہے اور فوری کھڑا ہو جاتا ہے، اور جسم بھی اسی حال میں تھا، فریش تھا. جب اپنی حالت جسمانی اور کپڑوں کی لباس کی دیکھی تو سمجھا کہ چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، اور گزر گئے تھے 100 سال. تو 100 سال چند گھنٹوں میں سکیڑ دیے، چند گھنٹوں میں. پھر فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پانی کو بھی دیکھیں. اسے دیکھا وہ بھی فریش تھا، سالن گرم تھا، روٹی گرم تھی، وہ بھی فریش تھا. تو لگا کہ 2-4 شاید گھنٹہ ہی نہیں گزرا، کھانا بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. تو یہ علامتیں دیکھی تو کہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، 100 سال گزر گئے ہیں. تعجب ہوا کہ باری تعالیٰ 100 سال گزرے ہوئے لگتے تو نہیں. فرمایا اب اپنی سواری کو دیکھ. کیا؟ سواری کو دیکھ. سواری گدھا تھا، خچر تھا. فرمایا اب خچر کو دیکھ، سواری کو دیکھ. جب اس کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل کے بوسیدہ ہو کر خاک ہو چکی تھی. اس پر 100 سال گزر گئے تھے. خچر اور گدھے پر 100 سال گزر گئے تھے. وہ گدھا تھا نا. تو حضرت عزیر کا فیض سے معلوم رہا وہ کھانا تھا. کھانے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یہ بھی تصوف کا نقطہ سمجھا دوں، تصوف کا نقطہ سمجھا دوں. چیزیں تو دونوں انہی کے پاس تھی. گدھا سواری میں نیچے تھا
کھانا ہاتھ میں تھا. کیا وجہ ہے؟ ایک پر 100 سال بیتا اور ایک پر 100 سال نہیں. ایک کی فریشنیس ہی ختم نہیں ہوئی, تازگی بھی ختم نہیں ہوئی. ایک ہڈیوں میں خاک ہڈیوں میں مل گئی اور ختم ہو گئی, اور ہڈیاں بھی خاک ہو گئی. کیوں فرق ہوا؟ اس لیے کہ گدھا گدھا ہوتا ہے, وہ ہینگتا ہے, شور مچاتا ہے, اچھلتا ہے, کودتا ہے, اس کا اپنا ارادہ, اپنی عقل, نادانی, سوجھ بوجھ, اچھل کود ہوتی ہے. وہ مالک کے تابع نہیں ہوتا, چونکہ تابعیت اور غلامی میں نہیں رہتا. اپنی عقل اور سوجھ بوجھ استعمال کرتا ہے گدھا. پیچھے ہانکے تو آگے دوڑتا ہے, آگے ہانکے تو پیچھے دوڑتا ہے, خود بھی پریشان ہوتا ہے, مالک کو بھی پریشان کرتا ہے. تو اس لیے گدھا چونکہ تابع نہیں تھا, اس لیے کہا تو چونکہ تابع نہیں, تجھے فیض کیوں ملے؟ تو گدھے پر حسب نظام کے مطابق 100 سال بیتے, ہڈیاں بھی بسیدہ ہو گئیں, خاک میں مل کے خاک ہو گئیں. اور کھانا وہ تابع ہوتا ہے, کھانے کا اپنا نہ کوئی ارادہ, نہ خواہش, نہ آرزو, نہ اکڑنا, نہ انکار, نہ اقرار. کھانا تو بے حس ہے, وہ بے حس ہو کر مالک کے ہاتھ میں رہتا ہے. مالک چاہے کھا لے, چاہے پھینک دے, چاہے کھا لے, چاہے ختم کر دے, چاہے بچا لے. مالک جیسا کرے کھانا ویسا ہی کرتا ہے. کھانے نے کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ کھانا اپنی رضا سے اور ارادے سے مر گیا ہے, اور کھانا مالک رکھے یا پھینک دے, کھانے کو کوئی اعتراض نہیں. تو چونکہ وہ فنا ہو گیا ہے اپنے ارادے سے, تو کھانے کو بھی حضرت عزیر کا فیض دے دیا 100 سال, یہ بھی سلامت رہے, وہ بھی سلامت رہا. اور گدھا چونکہ اپنے ارادے سے فنا نہیں ہوتا, جانور فنا نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی کو قائم اور اپنی انا اور میں کو قائم رکھتا ہے, لہذا ساتھ صحبت میں نیچے رہ کر بھی فیض سے معروم رہا. تو فیض کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک خود کو فنا نہ کریں, عمر بھر ساتھ رہیں, فیض نہیں ملتا. عمر بھر ساتھ رہیں, فنائیت کے بغیر فیض نہیں ملتا. اور فیض لینا ہو, فنا ہو جائیں, وہ ویسے کرنے کی طرح عمر بھر ملے بھی نہیں, کرنے بیٹھے رہیں تو فیض مل جاتا ہے. ملنے ہی نہ آئیں, کرن اور یمن میں بیٹھے رہیں, فاصلے پر رہیں, مگر فنا کر دیں خود کو تو فیض مل جاتا ہے. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب تک فنا نہ کریں کسی کی مرضی میں خود کو, اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں, اس کے قرب میں, اس کی اطاعت میں, اس وقت تک اس کا فیض اگر آپ کے مقدر میں ہے تو وہ نہیں ملتا. یہ قرآن مجید نے اصول دیا. تو دیکھا 100 سال تھوڑے سے لمحے میں سمٹ گئے. اور اصحاب کہف ان پر کیا بیتی؟ 309 سال بیت گئے. اب دو کمپیریزن کرا رہا ہوں قرآن سے. ادھر حضرت عزیر کی سواری ہے, گدھا ہے, ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے. دونوں جانور ہیں مگر دونوں کا کردار جدا ہے, دونوں کا کردار جدا ہے. 309 سال گزر گئے اور 3 صدیاں بیت جانے کے بعد اٹھے. قال کم لبستم, کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے پھر وہی اپنا حال دیکھا, ہاتھ پاؤں دیکھے, جسم دیکھے, ایک دوسرے کا پاؤں دیکھا, منہ دیکھا, کوئی سلبٹیں نہیں, جھریاں نہیں, بڑھاپا نہیں, تازگی ہے, فریشنس ہے. کپڑے دیکھے, ناخن دیکھے, کچھ بڑے ہوئے نہیں. جب سارا حال دیکھا تو لگا کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی آئے تھے, لیٹے ہیں تو آنکھ کھل گئی. تو 309 سال قرآن کہتا ہے بیت گئے اور فریش اس طرح رہے جیسے چند گھنٹے پہلے آئے تھے. مگر ان کا یہ فیض اصحاب کہف کا 3 صدیاں بیت گئی, نہ کھانا آتا تھا, کوئی کھانا پہنچاتا تھا انہیں غار میں؟ بولیے, کوئی پانی پہنچاتا تھا؟ کھائے پیے بغیر 300 سال غار میں زندہ بھی رہے, سلامت بھی رہے, تازہ بھی رہے. وہ تو اصحاب کہف تھے, تازہ رہے. تو کتا تو اصحاب کہف نہیں تھا, وہ غار پہ بیٹھا تھا, نجس جانور تھا, کتا تھا, مگر ان کے فیض سے 300 سال تک کتا بھی سلامت رہا. کتا بھی سلامت رہا. کیوں؟ اس میں ایک راز تھا, ایک راز تھا. جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کتے کو مارا, بھگایا اور کہا کتے کو بھاگ جاؤ. بھگانے کی کوشش کی, بڑی تگ و دو کی کہ بھاگ جائے. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر, میں ان اپنے مالکوں سے پوچھوں تو صحیح کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو. اللہ نے زبان عطا کر دی. یا اس نے زبان حال سے پوچھا, وہ ولی تھے, وہ سمجھ گئے جو بھی بات تھی. یہ زبان عطا کر دی, مفہوم زبان. یا اس نے زبان حال سے جو بھی کہتا تھا کہا, وہ سمجھ گئے, ولی تھے, کرامت تھی. اس نے پوچھا مجھے آپ بھگاتے کیوں ہیں؟ اصحاب کہف نے کہا اس لیے کہ تم کتے ہو, اگر تمہیں نہیں بھگائیں گے ہمارے دروازے پر بیٹھو گے, ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہیں, تم بھونکو گے, تم نے بھونکنے سے باز نہیں آنا.
کتا ہونے کی وجہ سے تمہاری فطرت ہے بھونکنا، تم بھونکو گے، بادشاہ کو تمہاری بھونکنے کی آواز سن کے ہماری غار کی سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، ہمیں گرفتار کر لے گا، تم پکڑا دو گے۔ نتیجہ یہ ہوا اور لوگ بھی جو ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں، اگر ہم گرفتار ہو گئے تو وہ بیچارے بھی گرفتار ہو جائیں گے اور حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو کتے نے کہا اب تمہاری بات مکمل ہوئی، میری سن لو۔ انہوں نے بتاؤ۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، کتا ضرور ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری صحبت میں رہا ہوں، تمہارا وفادار ہوں، اور مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، تم سے پہلے جان دے دوں گا، بھونکوں گا نہیں۔ چونکہ کتے نے اپنا کتا ہونا فنا کر دیا تھا، اپنی خصلت کو فنا کر دیا تھا اصحاب کہف کی خصلت میں، اور ادب کے ساتھ 309 سال بھوکا پیاسا وہ بھی بیٹھا رہا۔ تو جو فیض ان کو ملا وہ اس کو بھی مل گیا۔ میاں محمد نے کیا کہا ہے؟ اندر عشق نہ جس دل اندر عشق رچیا، عشق نہ رچیا، عشق ہاں جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اُنا تھی چنگے۔ واہ 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 واہ، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اُنا تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، بیٹھے رہندے صابر بھکھے ننگے، صابر بھکھے ننگے، مالک دے در بیٹھے رہندے، راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ صابر بن جاؤ، وفادار اور صابر بن جاؤ تو سارا فیض مل جاتا ہے، چشمہ رواں ہے، مل جاتا ہے۔ اور اگر وہ صبر نہ کرو، کتے کی خصلت اس نے میٹا بلا دی۔ اللہ نے کہا کہ تو نے کتا ہو کر اپنی خصلت چھوڑ دی، میں رب ہو کر تجھ پر کرم نہ کروں، جا تجھے 300 سال زندہ بھی رکھوں گا اور اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی بھیجوں گا۔ میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں، تو نے اپنی کتے والی خصلت مٹا دی، میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں، جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا کتا۔ تو اتنی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو نقطہ بنیادی یہ ہے، اس میں ایک نقطہ تصوف آ گیا تو میں نے ساتھ سمجھا دیا آپ کو، اپنی زندگیوں کی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی زمان اور مکان کی سکڑنے کی بات کر دی۔ سائنس آج تلاش کرتی پھرتی ہے، اور یہ سب اولین سے آخرین تک فیض تھا مصطفیٰ کا، اور پھر یہ زمان اور مکان سب خدا نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ آخری بات اور اہم بات، تاجدار کائنات کے ہاتھ میں زمان و مکان کی اکائیوں پر مصطفیٰ کو متصرف کر دیا ہے۔ یہ تو تھے کہ زمان و مکان مصطفیٰ کے لیے پھیل گئے، مصطفیٰ کے لیے سکڑ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ زمان و مکان مصطفیٰ کی گرفت میں ہیں، جس کے لیے چاہے مصطفیٰ سکیڑ دیں، چاہے مصطفیٰ پھیلا دیں۔ اس لیے یہ حضور کی امت میں بھی کرامت ہے، اس کو چاہیں عطا کر دیں۔ جب معراج کی صبح، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کیا، معراج کی صبح جب آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور واقعہ معراج بیان کیا، تو کفار و مشرکین اور قریش مکہ انکاری تھے، منکرین، انہوں نے آ کے طرح طرح کی دلیلیں مانگی۔ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو اس کی بتائیں چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں، اس طرح کے لغو سوال کیے۔ بخاری شریف میں، صحاح ستہ میں، حدیث میں ایسے لغو سوال کرتے، لغو مزہ کا خیز سوال کرتے کہ عام عقل والا آدمی بھی سمجھتا کہ مت ماری گئی۔ پوچھتے کہ کڑیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشندان کتنے ہیں۔ اگر آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے، کوئی اگر ہو کر بھی آئے تو کھڑکیاں اور روشندان بھی گنتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کے گھر کے، آپ کے بیڈ روم کے روشن کھڑکیاں کتنی ہیں یا کڑیاں کتنی ہیں، اب تو کڑیوں کا دور نہیں رہا، مگر پیچھے گجرات شریف میں تو کڑیاں ہوگی یا نہیں؟ گجرات شریف میں کون کون سے علاقے؟ موری شریف اور گینا شریف اور لاکڑیاں شریف اور ڈھنگا شریف، گجرات میں سارے ہی شریف ہیں، وہ اوپر تک پہنچنے والے بھی شریف ہیں، گجرات سارے ہی شریف ہیں، وہاں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی شان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا چلو، یہاں کڑیاں نہ صحیح، وہاں تو کڑیاں ہیں۔ آپ میں سے ہے کوئی شخص جو بتا سکے میرے کمرے کی کتنی کڑیاں ہیں، کھڑکیوں میں اتنی سلاخیں ہیں؟ نہیں۔ نامعقول بےہودہ سوال تھے، مگر کفار و مشرکین کا، معترضین منکرین بےہودہ لوگوں کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ سوال بھی بےہودہ کرتے ہیں، لغو کرتے ہیں۔
صرف مطلب ان کے سوالوں کا ہوتا ہے دوسرے کو پراگندہ کرنا، پریشان کرنا، یہ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، اب قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، محبوبانہ بات کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا جملہ ہے، آقا نے محبوبانہ، محبوبوں والی بات کی ہے میرے آقا نے۔ آقا نے فرمایا مجھ سے قریش نے، منکرین نے، کافروں نے ایسے ایسے سوال شروع کر دیے تو میں اندر سے میرے دل میں گھبراہٹ ہو گئی، میں گھبرا گیا کہ یہ تو بڑے بیہودہ سوال ہیں۔ وہ کھڑکیاں، سلاخیں، روشن دان تھوڑے گننے گیا تھا، انبیاء کو نماز پڑھائی اور براق پہ بیٹھ کے آگے چلا گیا، مجھ سے یہ سوال کر رہے تو فرماتے ہیں میرے اندر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی، فوری پیغام آیا میرے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم بیت المقدس اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں، سبحان سبحان، میرے حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سوال لغو ہیں، بیہودہ ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب ان سوالوں میں کوئی کیا پڑے گا سوائے پراگندگی کے اور پریشان خیالی کے، کچھ نہیں ملے گا۔ مگر مخالف لوگوں کا، منکرین کا وتیرہ ہوتا ہے پراگندہ سوال کرو، بیہودہ سوال کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، کیا ہوا؟ اگر انہوں نے بیہودہ سوال کیے ہیں، بیت المقدس کو حکم دیا، بیت المقدس مکہ کے صحن میں، کعبے کے صحن میں میرے مصطفیٰ کے سامنے ہو جا، اور فرمایا مصطفیٰ یہ کڑیاں پوچھے گن گن کے بتاتا جا، یہ سلاخیں پوچھے گن گن کے بتاتا جا، وہ جو چاہے پوچھتے رہے، مصطفیٰ گن گن کے بتاتے رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس طرح لاج رکھی اپنے حبیب کی۔ خیر، جب وہ ناکام ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو بڑا جادو ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس کے بعد انہوں نے آخری حربہ یہ کیا اور سوال پوچھا، بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا راستے میں، یہ آخری بات، اس کو دل و دماغ میں سنبھال لینا۔ عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سفر میں آپ نے ہمارے مکہ سے قریشیوں کے، عربوں کے کچھ قافلے گئے ہوئے تھے، قافلہ ہے تجارت گئے ہوئے تھے، تجارت کے قافلے، اور وہ واپس بھی آ رہے تھے، تو کیا راستے میں ہمارے کوئی قافلے بھی آپ کو ملے؟ اونٹوں پر سوار تھے آپ، جو وہاں سے گئے اور وہاں سے آئے تو قافلے ملے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں 3 قافلے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کہاں ملے؟ فرمایا ایک فلاں جگہ ملا، مقام روحہ پر، مقام تنیم پر، الگ الگ مقام بتا، اس مقام پر تینوں قافلے ملے۔ پہلے اونٹ کے کجاووں کا رنگ یہ تھا، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ۔ اور انہوں نے پوچھا آپ بتا دیں، آخری حملہ تھا ان کا، بتا دیں کہ مکہ میں وہ قافلے کب پہنچیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ تاکہ یہ ٹائم بتا دیں اور ہم ٹائم کو پکڑ کر، وقت کو پکڑ کے چوٹیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ جائیں، 5 منٹ بھی آگے پیچھے بات ہو جائے تو شور مچا دیں گے کہ کہی ہوئی بات جھوٹی ثابت ہو گئی معذرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا قافلہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہنچے گا، نہ سورج کے طلوع کے وقت پہنچے گا، ادھر سورج طلوع ہوگا تو ادھر قافلہ پہنچے گا، مکہ وادی میں داخل ہوگا۔ دوسرا قافلہ فرمایا عین نصف النہار پر سورج ہوگا تو پہنچے گا۔ تیسرا قافلہ فرمایا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہنچے گا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہنچے گا۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا۔ چنانچہ بس یہ بات انہوں نے پلے پکڑ لی اور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گئے، جس طرف سے بیت المقدس کی طرف سے قافلے آتے تھے، فلسطین کی طرف سے بیٹھ گئے چوٹی پر۔ وہ ایک سمت تھی اور دوسری سمت پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ، وہ چوٹی پہ بیٹھ گئے۔ کافروں کو انتظار تھا کہ قافلہ نظر آ جائے تاکہ ہم شور مچائیں، کہ نہ وہ بیٹھ گئے سورج دیکھنے کے لیے، کافر، کہ دیکھیں کہ وہ قافلہ آ گیا، اور حضور کے غلام دھڑکتے دل لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ گئے ادھر قافلے کو دیکھنے کے لیے کہ قافلہ بھی آیا۔ رات، پچھلی رات ساری بیت گئی، اگلا دن تھا گزار کے، رات کفار بیٹھے رہے، ادھر صحابہ بیٹھے رہے۔ چنانچہ جب عین طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا تو ابو جہل اور کفار قریش مکہ نے بآواز بلند کہا، شور اٹھا کہ وہ قافلہ آ گیا۔ ان کا مدعا یہ تھا، ان کا مدعا یہ تھا کہ سورج طلوع ہو جائے گا اور شاید قافلہ نہ پہنچے، 5 منٹ کا بھی فرق ہو گیا تو بدنام کریں گے۔ کفار اور مشرکین نے آواز بلند کی کہ سورج طلوع ہو گیا۔ وہ طلوع ہونے کے قریب تھا، ابھی پھوٹ رہا تھا، طلوع ہوا۔ ابو بکر کی آواز آئی کہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ تو سورج کی ٹکیا طلوع ہونے سے پہلے قافلے نے قدم رکھ لیا، نظر آ گیا۔ جب سورج غروب کے کنارے پر پہنچا اور قافلہ نہیں پہنچا
تو اللہ کا حکم آیا سورج اب اس افق پر رکا رہے جب تک مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قافلہ وادی مکہ میں قدم نہیں رکھتا تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو افق کے مغرب پر سورج رکا رہا، وقت تھم گیا، وقت کو روک دیا گیا. قافلہ گھنٹوں کے حساب سے وادی مکہ میں پہنچا تو گھنٹوں مقررہ وقت کے بعد سورج کو غروب کا اذن ملا. تو وقت نہ صرف حضور کے لیے سکڑ گیا، وقت حضور کے تابع کر دیا گیا، زمان بھی مقامی، اور قیامت تک یہ ساری اکائیاں آقا علیہ السلام کی تابعیت میں ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ختم کروں گا اس پیغام پر جو معراج کا پیغام ہے. شب معراج جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قاب قوسین او ادنا کے مقام پر حاضر ہوئے اور پردے ہٹا دیے گئے اور انہ السمیع البصیر کا نظارہ تھا، تو عین اس خلوت میں اور اس قربت الہی میں اور اس مقام قرب او ادنا میں جب بیٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا میرے حبیب، اللہ کلام کرتا مخاطب ہوتا ہے، جب حضور کو بٹھا دیا مقام دنو و مقام تدلہ میں، مقام قاب قوسین سے مقام او ادنا میں، تو تنہائی میں بٹھا کر قربت میں اللہ نے کلام کیا حضور سے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے کلام کیا اپنے عبد سے جو چاہا کلام کیا. ان طویل اور مفصل اور کثیر کلمات میں سے ایک کلمہ بتا رہا ہوں صرف. جب کلام کیا تو فرمایا اللہ پاک نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی تجھ پر میرا سلام اور رحمت ہو اور برکت ہو. یہ کلام کیا. تو جب معراج کی رات کا کلائمیکس تھا، آخری مقام تھا قربت الہیہ میں، تو جو اللہ نے کلام کیا وہ کلام سلام تھا. میرے حبیب تجھ پر سلام ہو، اور سلام مینز پیس، سولیٹیوڈ، پیس امن، سلامتی، عافیت، ٹرینکویلٹی. میرے حبیب تجھ پر سلامتی ہو. کیا کلام کیا حبیب؟ تو اللہ نے معراج کی شب آخری مقام قرب پر جو کلام کیا وہ کلام سلامتی تھا، میسج آف پیس. کیا تھا؟ میسج آف پیس تھا. اور پھر جواب میں حضور نے کلام کیا. حضور نے کلام میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو اور ہمارے علاوہ تیرے اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو حضور کا جواب جو تھا رپلائی، وہ بھی رپلائی آف پیس تھا. تو میسج آف پیس ایکسچینج ہوئے. جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپس میں سلام کا ایکسچینج ہوتا ہے نا. تو شب معراج مقام اودنا پر ایکسچینج آف پیس ہوا، ورلڈز آف پیس کا ایکسچینج ہوا. اللہ نے ورلڈ آف پیس کا میسج بھیجا، محبوب پیس بی اپون ہم، اپون یو، پیس بی اپون یو. حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا پیس بی اپون us and peace be upon all mankind, pious mankind, peaceful mankind, peace be upon all peaceful mankind. تو اللہ پاک کی طرف سے اور حضور کی طرف سے ایکسچینج آف ورلڈز آف پیس ہوا. تو گویا اسلام میں اور ایمان میں سب سے بلند مقام اسلام کی تعلیمات میں وہ امن اور سلامتی کا مقام ہے. امن اور سلامتی کا مقام ہے اور اطمینان کا مقام ہے. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو امن، اطمینان اور سلامتی نصیب ہوتی ہے. اور قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور حضور کے صدقے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ استقبال بھی کرے گا ورڈز آف پیس کے ساتھ، سلام کے لفظ، سلامتی کے کلمات کے ساتھ. اور پھر شب قدر جب کلائمیکس ہوتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات اور برکات کا، تو ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہو اور یہ سلامتی فجر کے طلوع تک قائم رہے. سلام لک من اصحاب الیمین، اور حضور کے صدقے اصحاب یمین کو بھی سلامتی ہو، خیرات عطا کی. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو گویا میسج آف پیس یہ کلائمیکس ہے اسلام کی ٹیچنگز کا، اسلام کی اسپریچوالزم کا، اسپریچویلٹی کا. میسج آف پیس از دا کلائمیکس آف اسلامک اسپریچوالزم.